جناب قاری صاحب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد إلا قليلا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وما كانوا مجرمين آمنت بالله صدق اللہ العظیم. اللہ کی مدد سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارشاد ہے ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. ان ظالموں کی طرف سے ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی سرپرست نہیں ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہیں پہنچے گی. اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر. در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے. یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں اور صبر کر اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. پھر کیوں نہ ان قوموں پر جو تم سے پہلے گزر چکی ہے ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں بچا لیا. ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فرمان روانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کنڈی صاحب, احمد کنڈی صاحب کا مائک آن کریں. شکریہ اسپیکر صاحب. میری تو گزارش ہوگی اسپیکر صاحب اگر ہم تھوڑا سا بزنس کو سسپینڈ کر کے وہی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ جو ڈسکشن آپ نے کل شروع کروائی ہے اور آج ہماری بڑی مفصل ایک میٹنگ ہوئی ہے, تمام ہمارے کولیگز اس میں شامل تھے, تو میرے خیال میں اس کو ہم مزید آگے لے کر چلے جائیں تو کیونکہ وقت بھی کافی کم ہے اور آج اسی کے اوپر ڈسکس کر کے تو خیر ایجنڈا کو نیکسٹ اس میں رکھ لیں. ٹھیک ہے, میں لیو اپلیکیشن لے لیتا ہوں اور میرا خیال ہے کسی کو اس پہ اعتراض ہے اگر ہم لا اینڈ آرڈر پہ بات کر لیں تو ٹھیک ہے. لیو اپلیکیشن جی. جناب امجد علی خان اسپیشل اسسٹنٹ برائے سی ایم آج کے لیے. جناب عبد الکریم خان اسپیشل اسسٹنٹ برائے سی ایم آج کے لیے. جناب جلال خان ایم پی آج کے لیے. جناب مشتاق احمد غنی صاحب ایم پی آج کے لیے. جناب کرامت اللہ خان ایم پی آج کے لیے. جناب فتح الملک ناصر ایم پی آج کے لیے. جناب محمد سہیل آفریدی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم 4 یوم 31 دسمبر 2024 تا 3 جنوری 2025. جناب طارق محمود آریانی صاحب ایم پی آج کے لیے. جناب ریاض خان ایم پی آج کے لیے. جناب لائق محمد خان ایم پی آج کے لیے. جناب زاہد چند زیب مشیر برائے سی ایم آج کے لیے. جناب فخر جہاں پیر فخر جہاں صاحب صوبائی وزیر آج کے لیے. Is it the desire of the House that the leave may be granted
Ayes have it, the leave is granted. میں اسپیکر گیلری میں بیٹھی ہوئی اپنی بہنوں کو مانسرا سے جو اس اجلاس کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں ان کو ہاؤس میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی کنڈی صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب, میں آپ کا بہت مشکور ہوں جو ہم نے گزارش کی آپ سے. کل بھی کافی ہمارے معزز اراکین نے بات کی اور آپ نے جس طریقے سے آج آئی جی صاحب کو بلا کے ان سے پریزنٹیشن لی اور ہماری کم و بیش ایک 3 گھنٹے کی مفصل گفتگو رہی اس خیبر پختونخوا کے حوالے سے, اور جو ہمارے کولیگ نہیں تھے وہ بھی آج بیٹھے ہیں, میرے میڈیا کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہماری گفتگو کا محور یہی تھا اسپیکر صاحب کل بھی اور آج بھی. میں ذاتی طور پہ جب اپنے حلقے میں جاتا ہوں تو ابھی مجھ سے لوگ ترقیاتی اسکیموں کی ڈیمانڈ نہیں کرتے. وہ روایتی سیاست جس میں ہم سے لوگ قانون سازی کی بات کرتے تھے, جس میں ہم سے واٹر سپلائی اسکیم کی ڈیمانڈ کرتے تھے, جس میں بجلی کھمبے ٹرانسفارمر کی ڈیمانڈ کرتے تھے, آج صرف وہ ایک 1 لائنر ہم سے پوچھتے ہیں جو ہماری زندگی کا تحفظ کون دے گا. اور شاید میں اگر غلط نہ ہوں تو یہ سوال غالباً ہر ہمارے اس ایوان میں بیٹھے ہوئے معزز ممبران سے ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا کی 4 کروڑ لوگ اس ایوان کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ہماری زندگی کا تحفظ کس طریقے سے ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کی جائے گی. جناب اسپیکر, ہمیں اپنی کارکردگی کو بھی دیکھنا پڑے گا, اور یہ ایوان جس کو ہم کہتے ہیں بالادست ہے, اس کی بالادستی کو اور اس کی اتھارٹی کو آپ بینگ اے کسٹوڈین آف دی ہاؤس اس کو آپ کو ایکسرسائز کرانا پڑے گا. جس طرح آج آپ نے حکم جاری کیا اور آئی جی صاحب اور ان کی ٹیم آئی اور 3 گھنٹے کی جو مفصل بریفنگ رہی, میرے خیال میں اس میں کافی سوالاتوں کے جواب ملے اور کافی سوالاتوں نے جنم لیا. اور جس مدبرانہ طریقے سے اور حکمت کے ساتھ آپ نے اس میٹنگ کو آگے بھی ٹو بی کنٹینیوڈ کیا اور کہا جو مطلب ہے لحظان ہوگا, تاکہ ہمیں اس سوال کا جواب جو ہماری ریاست خیبر پختونخوا کے لوگوں کی زندگی کا تحفظ کس طرح یقینی بنائے گی. اسپیکر صاحب, جب سے پاکستان بنا اور بانیان پاکستان نے جس فلاحی ریاست کا وعدہ ہم سے کیا تھا, میرے خیال میں آج اگر ہم اینالائز کریں تو ہم اس سے کافی دور جا چکے ہیں. اور وہ بنیادی سوال آج خیبر پختونخوا کا ہر شہری, چاہے چترال سے لے کر وزیرستان تک, ہم سے پوچھ رہا ہے, جو 40 سال سے یہ خیبر پختونخوا آگ کی بٹھی میں دھکیل دیا گیا ہے اور ہم فرنٹ لائن کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہمارے لوگوں نے اس ریاست کی خوشحالی کی خاطر, سالمیت کی خاطر, اس ملک کی خاطر قربانیاں دی اور جنگیں لڑی. حالانکہ ہمارے لوگ اس جنگ کے خلاف تھے. ہمارے سیاستدان, ہمارے بڑے اس وقت بھی کہتے تھے یہ جنگیں پرائی جنگیں اور ہمیں وہ آزادی نہیں چاہیے جس کی بنیاد جنگ پہ ہو. لیکن اس کے باوجود بھی اس ملک کی خوشحالی کی خاطر, تحفظ کی خاطر, سالمیت کی خاطر, حاکمیت کی خاطر ہم نے جنگیں لڑی. لیکن میں آج اس ایوان سے سوال کرتا ہوں اسپیکر صاحب, پہلے بھی ہم یہ سوال کرتے رہے ہیں, پارٹی سیاست سے بالا تر ہو کے ہمیں آج سوچنا پڑے گا آخر یہ مسلح لوگ, میں نے پچھلی دفعہ بھی یہی بات بار بار کی, چاہے جو بھی جماعت کے لوگ اس کو لائے, چاہے جس ادارے کے لوگوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا, ہمیں بیٹھنا پڑے گا. اور میری تجویز تھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی, آئیں ان حقیقتوں کی طرف جائیں جو یہ مسلح لوگ, جب ایک آپریشن کے نام پہ ان علاقوں کو صاف کیا گیا تھا, اس کے بعد یہ مسلح لوگ کون لائے, کن کی سپورٹ سے یہ دوبارہ آباد ہوئے, اور کن لوگوں نے ان کی آباد کاری کی ایگریمنٹ کیے تھے. جناب اسپیکر, جب تک ان کو کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ جتنی بھی میٹنگز کر لیں, آپ جتنے بھی آپریشن کر لیں, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, یہ میڈیا کے میرے ساتھی بھی بیٹھے ہیں, 2014 میں آپ کے بچوں نے جن سے آپ نے جبر سے قربانی لی اس ریاست نے,
اساتذہ شہید ہوئے, مستورات شہید ہوئے, بچے شہید ہوئے, اور اس ریاست کے ہر ادارے نے یہاں پشاور میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا تھا نیشنل ایکشن پلان. میرے خیال میں وہ نیشنل ایکشن پلان نہیں تھا بلکہ اس کا نام تھا نو ایکشن پلان. کدھر ہے آپ کا وہ 2014 کا نیشنل ایکشن پلان جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل تھیں اور آپ نے کہا تھا ہم ریٹ آف دی گورنمنٹ کو انشور کرائیں گے, اگر روایتی طور پہ عدلیہ میں وہ کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچے آپ نے ملٹری کورٹس بنا دی. لیکن آج خیبر پختونخوا کا ہر شہری اور وہ متاثرین اور وہ شہیدوں کے وارث ہم سے سوال کرتے ہیں 10 سال بعد جو آپ ہمیں بتائیں آپ نے ہمارے مجرموں کو آئیڈینٹیفائی کیا. جناب اسپیکر اگر اس پہ بات کرے تو بہت لمبی جائے گی, بہت لمبی مفصل بات ہو سکتی ہے. اس ملک میں قانون کی حاکمیت کی نہ ہونے کی وجہ سے میں تو پہلے بھی 24 وزیر اعظموں کی کہانی آپ کے سامنے گوش گزار کر چکا ہوں. ایسا بھی کوئی بدقسمت ملک ہو سکتا ہے جس میں 24 منتخب وزیر اعظم آئے ہوں اور کوئی بھی اپنا وقت پورا نہ کر سکا ہو؟ اور 10 سے 11 سال تو اس طاقت کی تکون میں وزیر اعظم کی کرسی ہی نہیں تھی جب عامر یہاں پہ براجمان تھے. اسپیکر صاحب لمبی کہانی ہے, لیکن میں صرف تجویز اپنے اس ہاؤس کے کلیگز کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو خدا را جو مجھے اس کا حل نظر آتا ہے. اس ملک میں ہمیں اپنی معیار کو بڑھانا پڑے گا, ہمیں اپنی کارکردگی کو سوچنا پڑے گا. اس حکومت کے آگے سوال ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس میڈیا کے آگے سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان سوالوں پہ غور کرنا پڑے گا. جناب اسپیکر جس صوبے میں ہماری گورننس کا یہی حالت ہو, 55 لاکھ بچے آج آپ کے اسکول سے باہر ہیں, آپ کہتے ہیں ہم نے ایجوکیشن ایمرجنسی لگائی ہوئی ہے. اس ملک میں وہ بدقسمت ملک ہے جس میں پولیو کے 65 کیس ہے اور جس میں خیبر پختونخوا کے کم و بیش 20 ہے. یہ آپ کی گورننس ہے. 40,000 بلدیاتی نمائندے در بدر پھر رہے, روز احتجاج کر رہے, جس کا آپ نے اس ایوان سے ایکٹ پاس کیا تھا. خدا را ان کو اگر آپ بغیر تنخواہ کے اپنی فوج تصور کر لے, ان سے کام لے لے, 40,000 لوگ ہیں, کم از کم ان سے صفائی کروا لے, کچھ تو کروا لے نا. اس حکومت کو کوئی ہوش نہیں ہے ان کے بارے میں, کوئی ان کو جو ہے نا فکر نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو آپ کی سربراہی میں میں نے یہاں پہ تجویز دی تھی آپ ان کو عشر اور زکوٰۃ کے بائی ڈیفالٹ ولیج کونسل کے چیئرمینوں کو بنا لیں. بدقسمتی میری یہ تھی جو اس وقت ارشد ایوب صاحب یہاں پہ موجود نہیں تھے اور حکومت نے اس کو اتنا ریزسٹ کیا, شاید میں ان کو کوئی سونے کا خزانہ دینا چاہ رہا تھا. ان کے ولیج کونسل کے چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے. اتنی بھی بدقسمتی ہوگی اسپیکر صاحب مجھے بتائیں, ہمیں اپنے گریبان میں بھی دیکھنا پڑے گا. اگر ہم کسی اور پہ سوال کریں گے ہماری گورننس کی کیا کارکردگی ہے, بینگ لیجسلیٹر ہم کیا کر رہے ہیں. 15 سال سے آپ کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا آڈٹ نہیں ہوا اسپیکر صاحب, 15 سال سے. ہم دوسروں کو تو تنقید کرتے ہیں جو بھئی اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جو اس صوبائی حکومت کے آگے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ہمیں توقع ہے جو ہم ہمیشہ ان کو نشاندہی کرتے ہیں. خدا را ان چیزوں کی طرف آپ گوشت گزار کریں. وہ 55 لاکھ چلڈرن جو آؤٹ آف سکول ہے, 19 علمی درسگاہوں میں ہمارے وی سی نہیں ہے. اختیار لینے پہ تو آپ تلے ہوئے ہیں جو ہمیں سارا اختیار دے دو, لیکن جو اختیار آپ کے پاس ہے اس ڈومین میں آپ کیا کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب آج بھی یہ میٹنگ میں ڈسکس ہوا 1% آف دا NFC ہم وار آن ٹیرر جو ہمیں ہماری صوبائی حکومت کو ملتا ہے. میرا سوال آج بھی تاریخ کا حصہ ہے, 14 سالوں میں ہمیں 500 ارب روپے ملے, 500 ارب روپے وار آن ٹیرر. ہم مانتے ہیں یہ صوبائی حکومت کا ڈومین ہے, وہ جہاں پہ اس کو استعمال کرنا چاہے کرے, لیکن آپ نے اپنی پولیس کو کھڑا کرنے میں کیا کردار ادا کیا. آپ بتائیں اس 500 ارب میں آپ نے ان کو کتنا پیسہ دیا. آج وہ پولیس
جس کے فرائض میں صرف پولیسنگ شامل تھی، آج آپ اس کو دہشت گردوں کے خلاف لڑا رہے ہیں۔ سب سے کم تنخواہ خیبر پختونخوا کی پولیس کی ہے اسپیکر صاحب۔ آپ پاکستان میں کمپیریزن کر لیں، اور اس صوبے میں جس کو وار آن ٹیرر 1% ملتا رہا ہے این ایف سی کا انڈیویزیبل پول سے، 500 ارب میں سے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ آپ مجھے بتائیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ اس حکومت، جناب اسپیکر، جس معاشرے میں سوال کرنے کا خوف نہیں ہوتا، ادھر ترقی ہوتی ہے۔ اس حکومت میں جو سوال کرتا ہے اس کو یہ منسٹریوں سے فارغ کر دیتے ہیں۔ ایک منسٹر نے سوال اٹھایا، ریلیزز پہ پیسے لیے جاتے ہیں، کس کو پتہ نہیں ہے؟ یہ ہماری گورننس ہے۔ اگر یہ گورننس رہے گی تو آپ مجھے بتائیں ہم کیا سوال کریں گے اداروں سے، جو آپ کی کیا صلاحیت ہے اور معیار ہے؟ آج ٹھیکیداروں کا بازار گرم ہے، پرسنٹیج لی جاتی ہے اور ریلیزز دی جاتی ہے سرٹیفائیڈ لائبلٹی کے اگینسٹ۔ آڈٹ آپ نہیں کروا رہے 15 سالوں سے۔ کہنے کا مقصد اسپیکر صاحب، یہ وہ سوالات ہیں جن کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھ لیں صوبائی حکومت کی جو حالت ہے، کرم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا روڈ کا ہم کھلوا نہیں سکتے، اور دعوے ہمارے بڑے بڑے ہیں جو ہم تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، ہم ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں۔ ان بچوں کی شہادت آج اس صوبائی حکومت کے ہاتھ میں تھی۔ یہ صوبائی حکومت ذمہ دار، جناب اسپیکر۔ جو لوگ تو کہتے ہیں یہ زمینی تنازع ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ وارانہ معاملہ ہے، میں تو یہ گوش گزار کروں گا یہ انسانی المیہ ہے، انسانی المیہ۔ نومولود بچے خوراک کی کمی کی وجہ سے اور دوائیوں کی کمی کی وجہ سے وہاں شہید ہوئے۔ گورنمنٹ کی ریٹ نہیں تھی، کیونکہ گورنمنٹ جو تھی اس کی توانائیاں کہیں اور استعمال ہو رہی تھی۔ خدارا ہم نے پہلے بھی ان کو کہا، یہ صوبہ، جناب اسپیکر، میں نے آپ کو مسائل سامنے رکھ دیے ہیں، اس صوبے پہ رحم کرے۔ آج 4 کروڑ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں جو ہماری زندگی کی ضمانت کون دے گا؟ ہمارا صوبہ تشدد کر کے، ٹیئر گیس خرید کے، گنے خرید کے اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمیں اختلاف رائے کے آداب بھی بنانے پڑیں گے۔ اس کے بغیر یہ سیاست جس طریقے سے کرنے جا رہے ہیں یہ بڑی پرتشدد ہے، اور اس کا انجام خیبر پختونخوا کے لوگ بھگتیں گے۔ یہ میری تجاویز ہے اسپیکر صاحب۔ میں آخر میں یہی کہوں گا، ہمیں ہمیشہ آپ کی اس کرسی سے ریلیف کی توقع رہی ہے، اور ہم نے جب بھی اجتماعیت کی بنیاد پہ فیصلے کیے ہیں الحمدللہ ان کے نتیجے آپ کے سامنے ہیں۔ اور جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کے اوپر آج آپ دیکھ لیں، کرم میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آج ہمارے کل 2-3 دنوں کے واقعات آپ دیکھ لیں، ڈی خان کی پولیس کے ساتھی شہید ہوئے، درابن چیک پوسٹ میں لوگ شہید ہوئے، بنو میں شہید ہوئے، لکی میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ اور اسی ورکنگ ریلیشن میں رہ کے ہی ہم نے کام کرنا ہے اسپیکر صاحب۔ میں آخر میں آپ کو یہی تجاویز دوں گا، جس طریقے سے آپ نے ٹیک اپ کیا لا اینڈ آرڈر کے سچویشن کے اوپر، یہ سلسلہ منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ ایک ہمیں کمیٹی اس ہاؤس میں رولز میں ترمیم کرنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، اس صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ ون لائنر اس ٹائم سیکیورٹی ہے۔ میں تو تجویز دوں گا یہ تمام ہاؤس سے آپ کنسنسس کر لیں، آپ اپنے رولز آف بزنس میں، کیونکہ یہ مسئلہ آپ کا سالوں سال رہے گا۔ سیکیورٹی کمیٹی کے نام پہ ایک سٹینڈنگ کمیٹی بنائی جائے جس میں تمام سیکیورٹی کے اداروں کو پابند کیا جائے، وہ کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی عمل کرے گی، وہ اس سٹینڈنگ کمیٹی کے آگے آ کے اس سے باقاعدہ کنسنٹ لے گی۔ یہ میں آپ کو تجویز دے جا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے جو اس ہاؤس میں مجھ سے بہتر لوگ اپنے کلیکٹیو وزڈم سے اس سیکیورٹی کے حوالے سے تجاویز دیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو تحفظ دلانے میں کامیاب ہوں گے۔ میں آخر میں آپ کا مشکور ہوں جو آپ نے مجھ ناچیز کو یہ وقت دیا اور میری رائے کا احترام کیا۔ شکریہ۔
بہت شکریہ کنڈی صاحب. آپ نے دو نقطے اٹھائے ہیں. ایک تو سیکیورٹی کے حوالے سے آپ نے ایک کمیٹی کی بات کی ہے. ویسے بھی پچھلی مرتبہ بھی ہم نے رول آف بزنس پہ کافی کام کیا تھا. ابھی پھر اس کو ریویو کرنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے آپ اس کمیٹی میں موجود ہیں, تو پھر اس میں ہم ترمیم لے آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ نئی کمیٹی ہم انڈکٹ کر دیں گے اسی ہاؤس کی اپروول کے ساتھ. اور دوسرا جناب آنریبل منسٹر فار لوکل گورنمنٹ ارشد ایوب خان صاحب, یہ کنڈی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی 15 سال سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو آڈٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہے. اب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت جو بھی جس ادارے نے بھی ان کا آڈٹ کرنا ہے تو کائنڈلی ان کو آپ یہ ڈائریکشن دیں کہ وہ جلد سے جلد اس کا آڈٹ کرے اور آپ کو اس کی رپورٹ پیش کرے جو بعد میں ہم اسے ہاؤس میں لے کر دیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ آپ بالکل اس پہ کمنٹ کر لیں آپ. جی تھینک یو اسپیکر صاحب. اچھا, وہ رپورٹ آپ کے پاس ہی آئے گی, پھر آپ ہمیں بتا دیں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. ہاں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی. اسپیکر صاحب پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے ایک اسپیشل انیشیٹو لی ہے, اپوزیشن اور گورنمنٹ سائڈ کے دونوں بینچز کو ملا کے ایک کمیٹی آپ نے تشکیل کی ہے, لا اینڈ آرڈر. لا اینڈ آرڈر بڑا ایک, بالکل میں ادھر اگری بھی کرتا ہوں کنڈی صاحب سے, ابھی سب سے بڑا ایشو ہمارے صوبے میں لا اینڈ آرڈر. اور اگر کوئی کہے کہ اس کو ایک دن میں یہ ڈیولپ ہو گیا, یہ بھی درست بات نہیں ہوگی. یہ سالوں سال کا قصہ ہے. یہ شروع ہوا ہے جب سوویت انویژن ہوئی ہے افغانستان کی. اس وقت یہی مختلف ادارے تھے, باہر کی قوتیں تھیں جنہوں نے مجاہدین بنائے, افغانستان بھجوایا گیا. ہمارے پاکستانی بھی کافی سارے گئے جہاد کرنے ادھر. وہ قصہ 8-10 سال لگا رہا, پھر وہ ختم ہوا. پھر ایک نیا فنومنا بنایا گیا, وہ بھی بیرونی فورسز کی مداخلت سے, جس کو آپ طالبان کہتے ہیں. پھر ان کو سپورٹ کیا گیا, بنایا گیا, نرچر کیا گیا. کچھ عرصہ وہ سلسلہ چلتا رہا. اور ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل ایونٹس دیکھیں, 9/11 آیا. 9/11 ٹوین ٹاورز کو جو حملہ کرنے والے تھے وہ افغانی لوگ نہیں تھے, وہ کچھ اور ملکوں سے تھے. دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے مل کے سب نے ہمارے جو بالکل ہمارے نیبرنگ کنٹری افغانستان, اس پہ حملہ کر دیا. وہ سارا نیریٹو چینج ہو گیا, جہادیوں کا چینج ہو گیا, طالبانوں کا چینج ہو گیا, اور بالکل ایک نیا نیریٹو بنایا گیا. تو یہ وہی تسلسل ہے جو چلتا آیا. اگر ہماری نیبرنگ ملک افغانستان میں جب تک امن نہیں آئے گا, کسی فارم کی حکومت نہیں آئے گی, کوئی نیا نظام نہیں آئے گا ادھر, ہمارے صوبے میں ایسے واقعات اسپیکر صاحب ہوتے رہیں گے. ابھی ادھر کنڈی صاحب نے یہ بھی بات کی کہ کچھ عرصہ پہلے تعین کیا جائے کس حکومت یا ادارے نے, کون رسپانسبل تھا, ان کو رسپانسبل ٹھہرایا جائے, ان پہ الزام لگایا جائے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے جو ان لوگوں کو, دہشت گردوں کو واپس پھر لائے ہمارے صوبے میں. تو کنڈی صاحب کو مجھ سے بہتر علم ہے, تمام ممبران کو ادھر علم ہے, یہ فیصلے کدھر ہوتے ہیں. سارے فیصلہ ہوا, فیصلے اچھے بھی ہوتے ہیں اور فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت فیصلہ درست نہیں تھا, یہ اچھا پلان نہیں تھا. سلسلہ شروع ہو گیا. یہ صرف ہماری 1 سال سے ابھی حکومت آئی ہے, 1.25 سال ادھر کے ٹیکر سیٹ اپ تھا سارا. اس میں تمام ہمارے جو اپوزیشن کے ممبران بیٹھے ہیں ان کی پارٹیز کے نمائندے تھے, کابینہ میں تھے, چیف منسٹرز تھے. حکومت چلائی انہوں نے, پراپر حکومت چلائی, حالانکہ ان کا مینڈیٹ بھی نہیں تھا. عدالتی فیصلہ ہوا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ, اس فیصلے کو بھی کسی نے نہیں مانا. اور وہ ایک جو ٹینیور تھا کہ ٹیکرز کا, اس کو 1.25 سال لٹکایا گیا, اور اس میں بڑے بڑے کام ہوئے ہیں. یہ ہم انشاءاللہ آنے والے سیشنز میں لائیں گے. 16,500 بھرتیاں ہوئی ہیں
کون کرتے رہے ہیں وہ لوگ؟ کون سی پارٹیز کے نمائندے تھے جو ان کابیناز میں بیٹھے ہوئے تھے؟ انہوں نے کی ہیں. اور کافی ایسے کام ہوئے ہیں جس میں کہ ٹیکر گورنمنٹس کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا، اس کے باوجود ہوئے ہیں کام. ان سارے ایسے اعمال جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی اسمبلی میں لائیں گے اور ان کو اسمبلی اور تھرو ایکٹس آف پارلیمنٹ ان کو ختم انشاءاللہ ہم کروائیں گے. آگے آ جائیں. کنڈی صاحب نے ادھر بات کی لوکل گورنمنٹ کی. لوکل گورنمنٹ کا ایک لوکل فنڈ آڈٹ بھی ہوتا ہے. ہمارے محکمے میں تقریباً 85 آفیسرز فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ہیں. انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے. وہ جس طرح کام کرتے ہیں اس میں مجھے بھی تسلی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں ایک بہتر چیک اینڈ بیلنس ہو. میں ان سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں. 15 سال کیا، میں کہتا ہوں جتنے سالوں کا آڈٹ نہیں ہوا انشاءاللہ ہم وہ آڈٹ کروائیں گے اور تھرڈ پارٹی سے کروائیں گے تاکہ کسی کو کسی پہ اعتراض نہ رہے. اور انشاءاللہ وہ رپورٹ ہم سبمٹ کریں گے اسمبلی کو. ابھی اختیارات کی بات کرتے ہیں. 3 سال پہلے جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا، اسپیکر صاحب آپ کی توجہ، 3 سال پہلے جو ہمارا لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا، وہ حالات بھی آپ کو پتہ ہے کس طرح الیکشن ہوا. اس میں ہماری گورنمنٹ چاہتی تھی کہ تھوڑے بہت ہم اپنے ایکٹ کو زیادہ مضبوط کر سکیں، مگر اس کے دوران اپوزیشن ممبرز ہمارے اس وقت کے عدالت گئے اور عدالتی ایک فیصلہ آیا کہ یہ الیکشن آپ کرائیں ہی کرائیں. 2 فیزز میں الیکشن ہوئے اور میں بالکل ادھر سمجھتا ہوں اس وقت الیکشن اگر ہم نے کرائے تو ہمیں جو اختیارات اور جو وعدے ہمارے ایکٹس میں ہم نے کیے تھے وہ پورے کرنے چاہیے تھے. الیکشن کا ایک سلسلہ شروع ہوا. ایک منٹ یار فون پہ تو نہ بات کر رہا ہوں، ٹیلی فون پہ لگے. وہ سلسلہ شروع ہوا. 1 سال ہماری حکومت رہی جس میں لوکل گورنمنٹ کا سلسلہ شروع ہوا. ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ایک غلط طریقے سے ایک مینیپولیشن کے تھرو، ایک سازش کے تھرو ان کے خلاف عدم اعتماد کی ووٹ لائی گئی اور ان کو پرائم منسٹرشپ سے اور ہماری حکومت کو فارغ کیا گیا. یہ وہی ٹائم تھا جس وقت ہمارے نئے الیکشنز ہوئے تھے لوکل گورنمنٹ کے. ہماری سینٹر میں حکومت ختم ہو گئی. جو ہمارا حق بنتا تھا NFC کا کچھ ملتا رہا ہمیں، اور نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہمارا اصل حق ہے جس کی ابھی بیلنس کچھ 1600 ارب پہ چلا گیا ہے. 1600 ارب انہوں نے تقریباً ہماری فنڈنگ بند کر دی. سینٹرل گورنمنٹ جو PDM کی حکومت آئی، PDM 1 کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ہماری اسمبلیز بھی ختم ہو گئیں. تو لوکل گورنمنٹ کے ساتھ جو ان کو سپورٹ ملنی چاہیے تھی وہ پہلے سال ان کو سپورٹ نہیں مل سکی. چلو ہم سے غلطی ہو گئی، ہماری مجبوریاں تھیں، ہمیں فنڈنگ نہیں دی گئی، ہمیں سینٹر کی طرف سے سپورٹ نہیں کیا گیا. مگر کدھر تھی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس میں تمام اپوزیشن کے جو میرے بھائی ادھر بیٹھے ہیں، ان کے پارٹی ممبران ادھر، ان کے عہدیداران اس کیبنٹ کا حصہ تھے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. 1 سال ہوا ہے ہم ابھی آئے ہیں. ہم نے کیا کیا 1 سال میں؟ بالکل توقعات تھیں لوکل ممبران کو، ہم سے بہت زیادہ توقعات تھیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا لیڈر جناب عمران خان صاحب اس سسٹم کو دل سے مانتا ہے. یہ عمران خان کے کہنے پہ اس وقت بھی الیکشن کرائے گئے اور ان کی ایک خواہش تھی کہ یہ پھلے پھولے لوکل گورنمنٹ کا نظام ہمارا. ہم آئے، جس طریقے سے الیکشن ہوئے، 8 فروری کے الیکشن ہوئے، ہم سب اس سے بخوبی آگاہ ہیں کس طرح الیکشن ہوئے.
اور کیا ماحول تھا اور کس طرح یہ ہمارے تمام ممبرز کس مشکلات سے انہوں نے کیمپینز کی اور اللہ نے ان کو سرخرو کیا، اللہ نے سرخرو کیا اور آج یہ ان اسمبلیز میں بیٹھے ہیں۔ بڑے مشکل حالات میں ہم سب آئے ہیں، آپ کے بشمور آپ کے اسپیکر صاحب۔ اب یہ اسمبلیز میں ہم آ گئے، وہی ٹگ آف وار 8 فروری کے الیکشن سے پہلے تھی، وہ ابھی بھی جاری ہے، اسی طرح جاری، اسی طرح ایک ہی ہمارے جو 10 مہینے ہوئے ہیں اسی طرح کا رویہ ہمارے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی بھی رکھا ہوا ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جتنا فائنینشلی سکویز کر سکتے ہو ان کو کرو، جب ہمارا پورا حق ہمیں نہیں ملے گا تو ہم نیچے لوکل گورنمنٹ کو کس طرح سپورٹ کریں گے، اور ہمارے یہ جو ممبران بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے اور اپوزیشن کے، ان کو ہم کس طرح چلائیں گے۔ اس کے باوجود جو مسائل تھے لوکل گورنمنٹ منسٹری میں، کافی سارے ایکٹس ہمارے بنے ہوئے تھے، جس طرح کنڈی صاحب نے پیچھے بات کی، ایکٹس بن جاتے ہیں، آر او بیز رولز آف بزنس اور ریگولیشنز نہیں بنتی، وہ ہم نے بنائی۔ ہمارے ولیج کونسلز کے کچھ 4000 سے اوپر ولیج چیئرمینز ہیں، ان کا آنریہ ہم نے بڑھایا، ان کے آفیسز کے کرایوں کا مسئلہ تھا، 20,000 تھا اس کو 30 کیا، آنریہ ان کا 20 سے شاید 30,000 پہ ہم لے کے گئے، تحصیل چیئرمینز کا آنریریا وہ بڑھایا ہم نے، آر او بیز ان کی جو ایسوسیشن ہے لوکل گورنمنٹ کی ایک پراپر ایسوسیشن بنی ہوئی ہے، اس میں ہمارے ممبران بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بھی ہیں اور اپوزیشن کے بھی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے میوچل کنسنٹ سے ان کی مرضی کے آر او بیز بنائے ہیں، جو انشاءاللہ جلد کابینہ میں آ جائیں گے، اور اچھی بلی پاورز جو یہ چاہتے تھے ہم نے ان کو وہ دی۔ مرج اضلاع میں 714 ولیج کاؤنسلز ہیں ہماری، سی ایم صاحب نے 35 کروڑ روپے کی رقم ادھر ایلوکیٹ کی ہے، وہ ہماری سمری چلی گئی، کسی دن بھی منظور ہو جائے گی۔ 5 لاکھ پر ولیج کونسل زم اضلاع میں دیا جائے گا فار سپورٹس ایونٹس۔ یہ فیزز ہیں اسپیکر صاحب، اور انشاءاللہ ادھر تو ہم نے بلا تفریق پارٹی لائن کوئی فالو نہیں کی کہ یہ اپوزیشن ہے خواہ وہ پی ٹی آئی کا، سب کو 714 ولیج کاؤنسل سب کو وہ اماؤنٹ ملے گا۔ ابھی آپ تحصیل گورنمنٹ کی طرف آ جائیں، 270 ملین، 270 نہیں 2700 ملین، 2 ارب 70 کروڑ کی سمری منظور ہو گئی ہے۔ پہلے فیز میں 5 کروڑ پر تحصیل جائے گا اور 10 کروڑ روپیہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جائے گا جدھر بیئرز بیٹھے ہوئے۔ یہ فیز 1 ہے۔ فیز 2 میں اور تحصیلیں آئیں گی انشاءاللہ، اور ہم اپوزیشن کو پورا یقین دلاتا ہوں میں، انشاءاللہ جو ان کا حق بنتا ہے ہم ان کو وہ حق پورا دیں گے۔ اپوزیشن کو یہ بھی پتا ہوگا میرے بھائیوں کو، ہماری کوشش تھی کہ پی ایف سی پروونشل فائنانس کمیشن کو ہم ایکٹیویٹ کریں، وہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ تھرو این ایکٹ آف پارلیمنٹ ہم نے وہ راستہ بھی کھولا، اور انشاءاللہ جو ان کا 20% شیئر بنتا ہے پی ایف سی کا، انشاءاللہ وہ ہم اس کو ایکٹیویٹ کریں گے۔ اور یہ پی ایف سی وہ شیئر ہے جو 2018 یا 19 کے بعد نہیں ملا، تو انشاءاللہ وہ بھی چلائیں گے، حالات بہتر ہوں گے۔ کنڈی صاحب کا اچھا ایک آئیڈیا تھا کہ ان کو بیت المال، شاہ صاحب کی منسٹری ہے سوشل ویلفیئر، کہ ان کو نمائندگی ادھر بھی دی جائے، تو انشاءاللہ اپر لیول ضلع لیول پہ اور صوبائی لیول اور ڈویژنل لیول پہ تو نومینیشن ہوگی ہے ممبرز کی۔ جب انشاءاللہ یہ نیچے ڈسٹریبیوشن کا فیز آئے گا، ڈیٹا کلیکشن کا آئے گا، تو میں آپ کو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں، ہم ضرور ان کو انشاءاللہ ولیج کاؤنسلرز کو انوالو کریں گے۔ وہ بڑی اچھی بات ہے، 40,000 ممبرز ہیں، 40,000 ایک بہت بڑا نمبر ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ان کا الیکشن کرایا تو ان کو سپورٹ بھی کرنا پڑے گا ہمیں، اور انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ اور اس میں یہ میں اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا، اس میں ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے بھی لوگ ہیں، اتنے ہی ہمارے ہیں، ان کے شاید تھوڑے بہت کچھ زیادہ ہوں، مگر ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ جو بیسک
جو معاملات ہیں اور جو مشکلات ہیں، جس طرح لوکل کاؤنسلرز ان کو سمجھتے ہیں اور حل کر سکتے ہیں، اس طرح صوبائی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کے ممبرز بالکل نہیں کر سکتے. تو میرا بھی ایک فرم بلیف ہے، ان کو مضبوط کرنا ہے، ان کو چلانا ہے. پروٹیسٹ یہ کرتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے، جس طرح ہمارا حق بنتا ہے ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو ان کا بھی حق بنتا ہے پروٹیسٹ کرنے کا. تو مگر ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اسلام آباد میں اور پنجاب میں. تو انشاءاللہ یہ میں یقین دلاتا ہوں ہم فل سپورٹ کریں گے اپنے بلدیاتی نمائندوں کو. اور جہاں تک آڈٹ کی میں پھر دوبارہ بات کرتا ہوں، چیک اینڈ بیلنس کسی گورنمنٹ کے لیے، گڈ گورننس کے لیے یہ انتہائی اہم ہے، ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. اور یہ 15 سال کہتے ہیں، میں کہتا ہوں 30 سال کا کراتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کے لیے، جتنا ہو سکتا ہے کراتے ہیں. اور وہ رپورٹ ہم اسمبلی میں انشاءاللہ پیش کریں گے. یہ میرا آنریبل منسٹر صاحب، یہ میرا خیال ہے لوکل فنڈ آڈٹ نہیں کرے گا، ان کو آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہی کرے گا. سر آپ ڈائریکٹ کرو، نہیں آپ نے کرنا ہے. تھرڈ پارٹی ہم کر دیں گے، آپ کر دیں گے. آڈیٹر جنرل میرا خیال ہے کرتا بھی ہے. کرتا ہے نا، مگر کیوں نہیں ہوا پھر 20 سال سے؟ یہ کائنڈلی آپ کنفرم کر لیں. میرا تو خیال نہیں ہے کہ اتنا لمبا. کنڈی صاحب نے اگر فلور آف دا ہاؤس کہا ہے تو ان کو پتہ ہوگا، مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے. ہاں میری اس میں گزارش صرف یہ ہے، یہ پنجاب میں بھی انہوں نے PC2 بنائی ہوئی ہے، 3 بنائی ہوئی ہے فار اسپیسیفک ڈسٹرکٹ. جو گورنمنٹ کا جو آڈٹ ہے یہ انٹرنل تو ہوتا ہے، لیکن وہ PC کے پاس نہیں لے ہوتی، اسمبلی میں نہیں وہ لے ہوتی. میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ 15 سال کی جو آڈٹ آپ کی رپورٹیں ہیں وہ آپ اسمبلی میں لے کریں اور اسپیکر صاحب کے حوالے کریں. قانونی اس کا وہ دیکھ لیتے ہیں کنڈی صاحب، بالکل قانون اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے مطابق ہم عمل درآمد کریں گے. اس میں سر آپ دیکھ لیں، اگر ہمارا ایکٹ یہ الاؤ کرتا ہے اور بالکل ہم کرائیں گے. اور اس کو دیکھ لیتے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ضرور لے جائیں. اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا یہ ڈومین نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی. یو آر ویلکم. میئر صاحب، اپنا نواب صاحب انور زیب خان بات کرنا چاہتے تھے. آپ پہلے انور زیب خان، پہلے میئر صاحب بات کر لیں. ذرا بچا کے رکھیں، آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تھوڑی دیر. جناب میجر سجاد صاحب، آنریبل منسٹر فار ایگریکلچر. اول کونډي صاحب ته یو شعر ډالۍ کوو چې زما د زړه دردونه دومره بې دلیله نه دي، زما د زړه دردونه دومره بې دلیله نه دي چې ستا د سترګو د بڼو په طریقه نه پوهېږي. جناب اسپیکر، پچھلے دنوں 4 پریس کانفرنس ہوئی ہے. ایک پریس کانفرنس ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کی ہے، اور جب 4 پریس کانفرنس آپ دیکھتے ہیں اور ان کا آپ متن دیکھتے ہیں کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان سب میں کوئی نہ کوئی مماثلت ضرور ہے. احمد کنڈی صاحب کے یا اپوزیشن کے یا اغیار کے جتنے بھی سوالات بنتے ہیں ان سے ہمارا انکار نہیں ہے، اور ہم بھی وہی سوالات اٹھا رہے ہیں جو یہ اٹھا رہے ہیں. خواجہ آصف نے پرسوں خود ہی کہا ہے کہ 40 سال سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اور پھر انہوں نے ڈکٹیٹرز کے نام لے کر کہا ہے کہ یہ انہی کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور پھر اپنے شہداء کا ذکر کیا، پاکستان کے شہداء کا، پاکستان کے شہری جو شہید ہوئے ہیں، پاکستان افواج کے جو ہمارے سپاہی شہید ہوئے ہیں، ہمارے افسر شہید ہوئے ہیں، ہمارے پولیس کے اہلکار شہید ہوئے ہیں، ان سب کا ذکر کیا جس سے کسی کو انکار نہیں ہے. جناب اسپیکر، دوسرا پریس کانفرنس دفاعی ادارے کے ترجمان نے کیا، اور انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی جس کی مماثلت ملتی ہے وزیر دفاع کی پریس کانفرنس کے ساتھ، دہشت گردی کے ساتھ، اور ایک مماثلت قائم کی. اور تیسری پریس کانفرنس کی جناب اسپیکر طالبان کے حکومت کے ترجمان نے، جو امارت اسلامی کے نام سے افغانستان پہ اس وقت حکومت کر رہی ہے، تیسری انہوں نے کی ہے. اور جناب اسپیکر، چوتھی پریس کانفرنس ہمارے IG اسلام آباد نے کی ہے.
اور سب کا متن ایک ہی ہے, سب کی بات ایک ہی ہے, اور سب کا رونا ایک ہی ہے. اور آئی جی اسلام آباد اتنا چیخ چیخ کے گلا پاڑ پاڑ کے کہہ رہا تھا کہ ہم نے افغانیوں کو یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, فلانا کرنا ہے, جس طریقے سے سارا ملبہ ان کے اوپر ڈال دیا. اب سوال ہمارا یہ بنتا ہے کہ یہ امارت اسلامی افغانستان والے جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور انہوں نے ہمارے اوپر غگ کیا ہے, حالانکہ غگ ان کو کن پر کرنا چاہیے جنہوں نے ان کو ایجاد کیا ہے, لیکن غگ انہوں نے ہمارے پاکستان کے عوام پہ کیا ہے. جناب اسپیکر, آپ جب ان کا بیان سنیں گے آپ خود ہی حیران ہو جائیں گے کہ اس میں عوام کا کیا قصور ہے. یہ تو اپنے ان آقاؤں سے پوچھے جنہوں نے ان کو ایجاد کر کے اور بندوق کے زور پہ انہوں نے افغانستان کی حکومت ان کے حوالے کی ہے. اور پھر جو دفاعی ترجمان ہیں انہوں نے سارا ملبہ پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال دیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے وقت پہ یہ لوگ ادھر آئے ہیں اور ادھر آباد ہو گئے. جناب اسپیکر, کوئی عجیب سی داستان ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے, لیکن قصور صرف ہمارا ہے. جناب اسپیکر, قصور سارا پختونوں کا ہے. اور یہ میں آج مان رہا ہوں اپنے قوم سے بڑے احترام کے ساتھ. وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ پختانہ لکا ڈلکی دی غگوائے وش لرگی دی متوائے سوزوائے پدے ندی جنگ کے گٹا کا توان دے مڑکوائے جنگوائے جنگوائے. جناب اسپیکر, ہمارا ہی قصور ہے ہمارا کہ جب بھی کوئی بندہ آیا ہمیں خریدا, جس نے چاہا اس کو خودکش بنا لو ہم بن گئے, جس نے چاہا کہ یہ جو ہے نا مجاہد بنے ہم بن گئے, جس نے چاہا طالب بن جاؤ ہم بن گئے, جس نے جس طریقے سے ہمیں خریدا ہم بن گئے. تو قصور تو ہمارا ہو گیا. اب ہمارے آپ جناب اسپیکر, ہم جس عقیدے کے ہیں, جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں, آپ یقین کریں کہ قرآن پاک میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہے. جہاد کا بہت ذکر آیا ہے, وجاہدوا فی سبیل اللہ, ہر جگہ پہ جہاد کا ذکر آیا ہے. لیکن جناب اسپیکر, قرآن میں ایک جگہ بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ جہاد پشتونوں سے شروع ہوگا, ایک جگہ پہ بھی یہ نہیں آیا ہے. لیکن ہمارا کلمہ, ہمارا دین ہماری گلے اتارا جا رہا ہے اور ہر جگہ ہم سے ہی جہاد شروع کیا جاتا ہے. کیوں ہم سے شروع کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے نا بک جاتے ہیں, اور ہمیں بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے نا ایک طرف دھکیل دیا جاتا ہے جہاد کے نام پہ, اسلام کے نام پہ, عقیدے کے نام پہ, کلمے کے نام پہ. اصل مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. جب تک ہم اس کو اپنے ذہن میں, اپنے دل میں بات نہیں اتاریں گے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں, ہمارا حال یہ ہو گیا ہے. اپوزیشن والے 55 لاکھ سٹوڈنٹ کا سوچ رہے ہیں اور اس کا رونا رو رہے ہیں. ہم تو نسلوں سے جو ہے نا اسی طرح چلے آ رہے ہیں. آپ 15 سال کی بات کر رہے ہیں, ہم تو سن 47 سے ہمارا یہ حال ہے. آپ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں, کس سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کورم میں حالات بنے یا پورے پختونخوا صوبے میں جو حالات بنے, ہم نے کدھر بنائے ہیں بابا؟ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کدھر ہے کنٹرول؟ کس کے پاس ہے کنٹرول؟ ادارے کیا کر رہے ہیں, ادارے کدھر ہیں؟ یہ بارڈروں پہ ادارے یہ کس کے ہیں؟ اور بھائی, جب فارم 47 کی جعلی حکومت آئے گی, جب مینڈیٹ چوری ہوگا, جب اصل نمائندگی نہیں ہوگی, تو پھر تو شہباز شریف بیٹھا ہوگا اوپر. یہ وہی شہباز شریف ہے جس نے اسامہ بن لادن کو خط لکھا تھا کہ پنجاب کو چھوڑ کے باقی جو کرتے ہو کرو, اور آپ کے جو خرچے ہم پورا کریں گے. جواب دینا اس کا. اب اس بندے کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے میں ایسے کیا توقع کر سکتا ہوں؟ یہ کیسے میرا خیال رکھے گا؟ یہ کیسے پختونخوا کا خیال رکھے گا؟ جناب اسپیکر, یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی حکومت ڈیفالٹ ہے, آپ لوگوں کے یہ جو ہے نا سنبھالے نہیں جا رہے ہیں, ترقیاتی کام نہیں ہو رہا ہے. جناب اسپیکر, آئل اینڈ گیس کمپنی کے اتنے زیادہ ہمارے فنڈ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور کمال کی بات ہے کہ ہمارے وفاقی حکومت نے خود ہی اپنے اوپر کیس کیا ہوا ہے کہ رائلٹی تاکہ ہمیں دینی نہ پڑے صوبے کو. اپنے اوپر خود ہی کیس کیا ہوا ہے, اور اس کو جو ہے نا آگے پینڈنگ میں ڈالا ہوا ہے, کیس پہ کیس چل رہا ہے.
بھائی کیس تو آپ نے ڈالا ہوا ہے, آپ کیس ختم کریں, ہمیں اپنے رائلٹی دیں. نہیں دیتے ہیں. افغانستان کے جہاد کے نام پر جناب اسپیکر اس وقت جب یہ ساری سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, تو ان کو غداری کے سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. جناب اسپیکر جتنے بھی قوم پرست دنیا سے چلے گئے ہیں غداری کا سرٹیفکیٹ لے کر, جناب اسپیکر ان کے کچے کچے گھر رہ گئے ہیں. اور جو سرٹیفکیٹ بانٹنے والے تھے غداری کے, ان کے تمام یورپ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, ہر جگہ پہ جزیرے بھی ہیں, زمینی بھی ہیں, گھر بھی ہیں, مکان بھی ہیں, بنگلے بھی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ ہم یہ معمولی سی سیاست کی خاطر ایک دوسرے پر کیچڑ اچالنا کہ ابھی اسی مدعا کو پکڑ لو کہ ادھر تیسری مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو بس اسی کو ہی رگڑتے جاؤ جو بھی بات ہوتی ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو سپریم کمانڈر ہے آپ کا فوج کا, یہ تو آصف علی زرداری ہے, صدر پاکستان ہے. اب صدر پاکستان سے ہم ادھر سے سوال اٹھاتے ہیں کہ بحیثیت صدر, بحیثیت سپریم کمانڈر آف آل آرم فورسز, تم کرتے کیا ہو؟ کیا کام ہے تمہارا؟ کبھی آپ نے اداروں سے پوچھا ہے یہ جو حالات بنے ہیں اس میں ہمارا کیا رول ہے, ہمارا صوبائی حکومت کا کیا رول ہے؟ ہمیں اختیار کیا دیا گیا ہوا ہے اور یہ ہمیں وہ پیسے گنوا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں اتنے ارب جو ہے نا کاؤنٹر ٹیررزم میں آپ لوگوں کو ملتا ہے, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے آپ لوگوں کو ملتا ہے. کدھر ملتے ہیں ہمیں؟ ہمارے کھاتے میں لکھ کر انہی اداروں کو دیا جاتا ہے, ادارے ان سے اپنا خرچہ چلا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں. اگر نیشنل ایکشن پلان میں کوئی چیز لکھی ہے تو بھائی اداروں کو پیسے آپ خود دیں, ہمارے کھاتے میں ڈال کے کیوں ہم ہی کیوں بدنام کرتے ہو؟ آپ دو جتنا چاہے, جتنا وہ مانگے آپ دے دیا کریں. ہماری تو ویسی بھی نہیں سنی جاتی, نہ ہم سے پوچھ کے دیتے ہو, آپ دے دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمارے اکاؤنٹ میں لکھ کے نہ دیا کرو کہ یہ ہمیں خیبر پختونخوا کو دیا ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں دیا ہے. دیتی بھی ہیں تو سیدھا ادھر ہی جاتے ہیں. ہم یہ سوال کرتے ہیں آج ان سے کہ آپ اپنی ضد انا اور سیاست چھوڑیں, حق اور سچ پہ آ جائیں. وفاقی حکومت جعلی ہے, جو بھی ہے, آپ لوگوں کی بیساکھیوں پہ چل رہی ہے. سپریم کمانڈر بھی آپ کا ہے. آپ کا اگر دل کرے تو مجھے 100% یقین ہے کہ یہ سارے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اگر سپریم کمانڈر اپنا رول پلے کرے, اگرچہ یہ فارم 47 کے ووٹوں سے بنا ہے لیکن بنا تو ہے نا, بیٹھا ہوا ہے, ان کو کہیں, ان کو بیٹھائیں. ہم بیٹھتے ہیں ساتھ, ہم بتاتے ہیں کیا کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. جناب اسپیکر, یہ اس طرح کے الزامات لگا کر اپنے آپ کو سائڈ پہ کر کے کہ پولیو کے 65 کیسز آئے ہیں, اس میں 20 خیبر پختونخوا کے ہیں. میں تو کہتا ہوں اگر 20 ہے, میں تو سمجھ رہا تھا کہ 65 کے 65 ہمارے ہوں گے. جب ہمارے پولیو ورکرز ادھر جا ہی نہیں سکتے ہیں, اس ایریا میں آپریٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں, تو کیسے ہوگا؟ کیسے پولیو پلائیں گے لوگوں کو, بچوں کو؟ ہم تو کبھی بھی جناب اسپیکر حقیقت سے منہ نہ موڑیں گے اور نہ ان کو بھی موڑنے دیں گے. آئی جی اسلام آباد جس طریقے سے کہہ رہا تھا کہ ہم 2.5 ملین لوگ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں اور ابھی ہمیں انشاءاللہ تعالی ایک پرامن اسلام آباد ہوگا, ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے. یہ 80 کی دہائی میں ان کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی. اور ہمارے پختونخوا کو آگے آگ میں نہ دھکیلیں. ہمارے بہت سارے پشتون جو ہے نا وہ ادھر بھی رہ رہے ہیں, ادھر بھی کاروبار کر رہے ہیں, ادھر بھی ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے آپ گلا پاڑ پاڑ کر ادھر کہہ رہے ہیں کہ نکالو ان کو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور یہ بار بار یہ بات کرنا
کہ ہمارے اوپر بوجھ ہے, ہم نے ان کو پالا ہے, ہم نے یہ کیا ہے. جناب اسپیکر, یہ بہت گندی باتیں ہیں. جہاد ہم نے کس کی ایما پر کیا؟ پھر سوال بنتا ہے, پھر اس کا جواب کون دے گا؟ اور جناب اسپیکر, کوئی عجیب سی باتیں ہیں. ایک عجیب سی ایک اور سوال بنتا ہے. ہمارے خواجہ آصف یہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گرد ہیں, طالبان یہ ہے, طالبان وہ ہے, فلانا ہے. اب ہماری ایک ادھر اور جماعت ہے, پشتون تحفظ موومنٹ, جس کو بین کیا گیا تھا. جناب اسپیکر, سوال یہ ہے کہ خواجہ آصف بھی کہہ رہا ہے کہ طالبان دہشت گرد ہیں, اور یہ جو بین جماعت ہے جس کو بین کر دیا گیا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد جماعت ہے طالبان. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے تنگ ہیں, ہمارا نقصان ہو رہا ہے. پی ٹی ایم والی بھی یہی بات کر رہے ہیں. اور مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا ہے کہ اگر ان کی بات ایک ہے, ان کا مشن ایک ہے, ان کا متن ایک ہے, تو پھر یہ ان کو گرفتار کیوں کر رہے ہیں؟ میں بحیثیت خٹک قوم کا نمائندہ, میں علی وزیر کے لیے آواز اٹھاؤں گا تاکہ کل کو وزیر قوم کا کوئی بھی بندہ میرے سامنے آئے, میرے خٹک قوم کے سامنے آئے, تو وہ کہے کہ علی وزیر کے لیے میں نے آواز اٹھائی تھی اسمبلی میں کہ اس کو رہا کیا جائے. کیوں؟ میں آج نہیں کہوں گا, کل کو وزیر قوم کا میرے اوپر, خٹک قوم کے اوپر یہ حق رہے گا. میں یہ آواز اٹھاتا ہوں کہ ان کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ وہی بات کر رہے ہیں جو ہمارا دفاعی ترجمان کر رہا ہے, یہ وہی بات کر رہے ہیں جو ہمارا دفاعی وزیر کر رہا ہے. کوئی الٹی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم اسی طرح پیچھے ہٹتے گئے, اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ میں پیچھے ہٹ کے بچ جاؤں گا, کوئی نہیں بچے گا. جس دن موت آنی ہے موت آ کے رہے گی, اور جس دن موت نہیں ہے, آپ کی رات قبر میں نہیں ہے, آپ کو قبر میں کوئی نہیں اتار سکتا. اور میں آئی جی سے یہ پوچھ رہا ہوں, آئی جی اسلام آباد سے, کہ کوئی طریقہ سیکھ لو بات کرنے کا, پریس کانفرنس کرنے کا. اس طریقے سے جاہلوں کی طرح گلا پاڑ کر غیرت کو مت للکارا کرو. اگر شرم و حیا غیرت ہے تو امارت اسلامی والے ترجمان نے چیلنج دیا ہے آپ کو, تو پھر آپ اس کو قبول کریں. کیوں اس طرح کرتے ہو؟ ان کے خلاف پھر بھی ہم کھڑے ہوں گے. ہم پورے ڈیورینڈ لائن کو پشتونوں نے دفاع لیا ہوا ہے, پورے ڈیورینڈ لائن کو ہمیشہ سے, دہائیوں سے پشتونوں نے اس ڈیورینڈ لائن کو سنبھالا ہوا ہے, پھر بھی ہم سنبھالیں گے. یہ پھر بھی اسلام آباد میں ہی رہے گا, ادھر چیخے گا, ادھر گلا پاڑے گا. ہمارے وفاقی حکومت کو, ہمارے فوج کے سپریم کمانڈر کو, آصف علی زرداری کو یہ سوچنا چاہیے کہ آئی جی اسلام آباد اور یہ خواجہ آصف جیسے لوگوں کو قابو کرے اور ان کو تمیز سے کہے کہ کسی قوم کے بارے میں, کسی قوم کے بارے میں اور ان کے رویے کے بارے میں بات کرتی ہے تو ٹھیک ٹھاک بات کرے. ہم نے کبھی بھی جناب اسپیکر, پشتونوں نے پاکستان کی دفاع میں کوئی کسر نہیں اٹھائی. سب سے پہلے صف اول کے سپاہی رہے ہیں.
اور انشاءاللہ پھر بھی رہیں گے. پرسوں نثار باز کہہ رہا تھا کہ یہ جو ٹرائبل مرج ایریا ہے یہ تھرڈ کلاس سٹیزن ہے. میں ایسے اتفاق نہیں کرتا. ان کی کوئی کلاس ہی نہیں رکھی گئی ہے. تھرڈ کلاس ہو پھر بھی پاکستان میں شمار ہوں گے. ان کی کوئی کلاس ہی نہیں ہے, کوئی تمیز ہی نہیں رکھی گئی ہے. جناب سپیکر, ہم سب سے پہلے اپنی تشخص کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. اپنا تشخص کو ہم قائم کر کے اور پھر ہم پاکستان میں جب رہیں گے عزت کے ساتھ, غیرت کے ساتھ, پھر ہمارے پاس امن آئے گا جب ہم احساس کریں گے. ہم سب نے اکٹھا مل کر, یہ کلیکٹیو وزڈم ہے اسمبلی کا, یہ کلیکٹیو وزڈم جانا چاہیے آگے فیڈرل گورنمنٹ میں, فیڈرل اسمبلی میں, سینٹ میں جانا چاہیے. اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. اس طریقے سے نہیں کہ آئی جی اسلام آباد, کمشنر اسلام آباد کے ساتھ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کرے اور اس پہ سب لوگ فارن پالیسی بنا لے. کیا یہ فارن پالیسی ہے ہماری؟ کیا فارن پالیسی آئی جی اسلام آباد ہماری بنائے گا؟ کمشنر اسلام آباد بنائے گا فارن پالیسی؟ جو ایک جناب سپیکر یہ بارڈر سے اس پار کی بات کر رہا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہماری حکومتیں اتنی بے بس ہیں کہ کبھی آئی جی اسلام آباد کو آگے لگا دیتے ہیں, کبھی ڈی سی اسلام آباد کو آگے لگا اور ان سے ہمارے فیصلے کرواتے ہیں. آپ حیران ہوں گے جناب سپیکر کہ جس افغانستان کو ہم بہت پیچھے سمجھ رہے ہیں, انہوں نے ایک ٹریول ایڈوائزری جو ہے نا اپنے جتنی بھی شہری ہیں ان کے ایک جاری کی ہوئی ہے کہ پاکستان میں جاؤ گے تو آپ جو ہے نا اپنے رسک پہ جا رہے ہو اور اپنا بہت احتیاط کرنا ہے. شاید آپ کو نہیں پتا ہو, افغانستان نے ہمارے بارے میں ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہوئی ہے کہ اگر پاکستان میں سفر کرنا ہو تو احتیاط کے ساتھ کریں, اپنا بہت خیال رکھنا ہے. جناب سپیکر, یہ ہمارا حال ہے. اور ان کو بنانے والے, ایجاد کرنے والے امریکی, سعودی اور انہیں باقی سارے اسلامی ممالک کو جہاد کے نام پر یکجا کر کے ہمارے پشتونخوا میں آئے اور پشتونخوا والوں کو آگے لڑوا دیا, اور ابھی تک ہم لڑ رہے ہیں. اور ادھر ہم باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی تیسری بار حکومت ہے, آڈٹ نہیں ہوا, فلانا ہوا. بھائی ہم زندہ رہیں گے تو آڈٹ ہوگا. وہ مرزا غالب نے کہا تھا, ارے میاں ہمارا حال ہم سے کیا پوچھتے ہو, کچھ دن بعد ہمارے ہمسائیوں سے پوچھ. یہ ہمارا حال ہے کوئی ایسی ہی بات جو چپ ہوں اور نہ کیا بات کر نہیں آتی. جناب سپیکر, حالات ہمارے اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں حکومت کے نام پہ, سیاست کے نام پہ, قائدین کے نام پہ, نظریے کے نام پہ, اور ادھر ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. ہمارا تشخص ختم ہو رہا ہے, ہماری غیرت اور عزت ختم ہو رہی ہے. آج تک ہمارے جتنی بھی بچے, پچھلے دنوں بمباریاں ہوتی ہے, یہ ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, ان کے ایک کمرہ بھی نہیں بچتا اس سردیوں میں. نقل مکانی ہو رہی ہے جناب سپیکر. اور ایک بندے کو میں دیکھ رہا تھا, اس کی 17 بکریاں تھی جو نقل مکانی کر رہا تھا, 17 کی 17 مر گئی. انہوں نے کہا ریاست نے ہمارے گھر چھین لیے, اللہ تعالیٰ نے ہماری بکریں بھی مار دی. اب ایسے بندے غربت کی حالت میں کیا کریں گے؟ اور اگر ابھی بھی ہم جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں, جتنے بھی جرگے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح قومی اسمبلی بھی جرگے میں بیٹھے ہوں گے, اسی طرح سینٹ میں بیٹھے ہوں گے, جناب سپیکر اگر ہم یہ آواز نہیں اٹھائیں گے, ٹھیک ہے آج پہ یہ حالات ہمارے اوپر بنے, کل کو ان کے اوپر بھی بن جائیں گے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اور میں یہ کہتا ہوں جہاد کرنے والوں سے, میں سوال پوچھتا ہوں, بھائی ہمارے اوپر صرف جہاد آپ کا ہوتا ہے, انڈیا میں جاؤ ادھر جہاد کرو, کشمیر میں جاؤ جہاد کرو,
امریکہ میں جاؤ جہاد کرو، فلسطین میں جاؤ جہاد کرو، اور تم لوگوں کو صرف ایک پشتونخوا ہی ملا ہے جہاد کرنے کے لیے، کلمہ پڑھ پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے، ذکر فکر کر کے، تبلیغ میں جا کے وقت لگا کر سفروں پہ گئے، ہر ملک میں ہم گئے، ہم تبلیغ کرتے، دعوت دیتے، لوگوں کو کلمے کی طرف بلاتے، کلمے کا متن سمجھاتے ہیں، کلمے کا کہتے ہیں کہ دل میں اتار دو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، سارا دن پڑھ کے پھر بھی جہاد ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، کوئی اس جرگے کو سوچنا چاہیے بیٹھ کے کہ کون سا ایسا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے بچ جائیں مزید تباہی سے۔ کیونکہ اگر ہم نے یہ سوچنا بند کر دیا اور صرف ذات تک محدود ہو گئے کہ چلو ہم تو فی الحال ٹھیک حالات میں ہیں، باقی مارج ایریا کا جو بنے بنو کا جو بنے، بجاوڑ کا جو بنے، جناب اسپیکر یہ کیسی حکومت؟ ہم کیا کریں گے اگر ہم نے مزید اس سوچ اور فکر کو ڈیولپ نہیں کیا؟ تو اس سے بھی ہمارے بڑے نقصان ہو جائیں گے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ساؤتھ وزیرستان والے، مکین والے، کنی گرم والے، بجاوڑ والے یہ سارے نقل مکانی کر رہے ہیں، تیرا والے کر رہے ہیں، خیر ہے یہ ہو جائے، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، جناب اسپیکر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس سے مسئلہ ہماری طرف آئے گا۔ پھر ایک دن ہم نے بوری بسترا اٹھا کے ہم جا رہے ہوں گے، آگے سے سب کو بتا دوں، اگر کسی کو نہیں پتا ہو، دیکھا نہ ہو، تو آگے دریائے سندھ ہے، آپ کو دریائے سندھ کے اس پار صرف کیمپ لگا کے دے سکتے ہیں، کیمپ، جس طرح فلسطین میں کیمپ لگے ہوئے ہیں، اس طرح کیمپ لگا کے آپ لوگوں کو دیں گے اور آپ لوگ سب اسی کیمپ میں رہیں گے، آپ کو انڈس پار جانے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے اندر جہاد والا ایلیمنٹ ہے، اور ان کا یہ بہت ویلڈ آرگومنٹ ہوگا کہ ہمیں سندھ کے اس پر نہ جانے دیں۔ وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا شدت پسند ہیں، ہم تو ہیں، وہ کہیں گے یہ انتہا پسند ہیں، ہم تو ہیں، وہ کہیں گے ان میں خودکش ہے، ہم ہیں، کہیں گے کہ ان میں طالبانائزیشن ہے، یہ ملیٹنسی کے ساتھ رہے ہوئے لوگ ہیں، یہ آگے جائیں گے تو پاکستان میں مسئلہ بنے گا۔ میں جناب اسپیکر یہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہمیں کیمپ لگا کے دے دیں، یہ بہت آئیڈیل سلوشن ہے ہمارا، اس پر ہمیں نہ دیں، اس پر، اور یہی پولیس والے ہمارے اوپر ڈیوٹی دیں گے کہ کہیں اس پر نہ چلے جائے، لیکن ہم پھر بھی نہیں بولتے۔ ہمیں بحیثیت اجتماعی طور پر جتنی بھی ہم بیٹھے ہیں جناب اسپیکر، ہم اس قوم سے اور جن غریب لوگوں کا، معصوم لوگوں کا ووٹ لے کے ادھر آئے ہوئے ہیں، ہم انتہائی شرمندہ ہیں کہ ایسے حالات ہونے کے باوجود جہاں پر لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ آپ کا آڈٹ نہیں ہوا، آپ کا یہ نہیں ہوا، آپ کا وہ نہیں ہوا، خدا کے بندے ہم کس حالات سے گزر رہے ہیں؟ آپ جائیں ادھر وفاقی حکومت سے بات کریں، یہ سارے حالات ان کے پیدا کردہ ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ اور کبھی کہتے ہیں بنو پولیس والوں نے ہڑتال کی ہے، کبھی کہتے ہیں لکی والوں نے ہڑتال کی ہے۔ او بابا، ہم نے، پولیس والوں نے نہیں کیے، جنہوں نے کرائی ہے وہی ان کو سنبھالے، ہم کیوں ان کو سنبھالے؟ جناب اسپیکر، گلبدین حکمتیار کی بہو، اس کا آپ دیکھیں، انٹرویو دیکھ لیں، وہ امریکہ میں، ان کے بچے شچے اور بیویاں بیٹیاں شیٹیاں ساری جو ہے نا امریکہ میں، اور یہی گلبدین حکمتیار وہ جو ہے نا اس کے سخت خلاف ہے، بچیوں کی، لڑکیوں کی تعلیم کے سخت خلاف۔ میں خوش ہوں کہ چلو جو ہے نا گلبدین حکمتیار کے گھر میں بھی جو ہے نا کوئی بچی پڑھ گئی ہے، اس کی بہو جو ہے نا ایم فل کر گئی ہے یا پی ایچ ڈی کر گئی ہے، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں، ہم خوش ہیں۔
بحیثیت پشتون میں خوش ہوں اس بات کے کہ اس کے گھر میں بچیاں انہوں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے. لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس گلبدین حکمتیار کے رویے کی وجہ سے, اس کی کوششوں کی وجہ سے ہماری کتنی افغان بچیوں نے جو نہیں پڑھا اس کا کیا بنے گا؟ جناب اسپیکر, جب رشیا ٹوٹ گیا, یہ سارے چلے گئے, تو اس گلبدین حکمتیار نے ایک قوم پرست جماعت کے قائد سے کہا تھا کہ دیکھو ہم نے جو ہے نا رشیا کو کیسے بگایا. تو اس نے آگے جواب دیا کہ جاؤ بازار میں دیکھ لو, یہ جو عورت ہے بھیک مانگ رہی ہے, یہ کون ہے؟ رشین نہیں ہے, سارے آپ کے لوگ ہیں. ہمیں سمجھ تب آئے گا جب ہم اس سارے حالت سے گزر جائیں گے اور ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. جناب اسپیکر, یہ دسمبر کا مہینہ ویسے بہت بھاری ہے. 16 دسمبر کو ای پی ایس کا واقعہ ہوا تھا, 22 دسمبر کو بشیر بلور کا واقعہ ہوا تھا, 1 دسمبر 2017 کو ایگریکلچر کمپلیکس پہ خودکش حملہ ہوا تھا. خودکش تو نہیں تھا, دہشت گرد آ گئے تھے 6-7 اور انہوں نے ہمارے 6-7 طلبہ اور ایک چوکیدار کو مار دیا تھا, شہید کر دیا تھا. تو شکر میں ادا کرتا ہوں کہ آج 31 دسمبر ہے, اللہ خیر سے گزار لے تاکہ دسمبر کا مہینہ گزر جائے. 16 دسمبر کو سکوت ڈاکہ بھی ہوا تھا. سب کو پتا ہے کن اسباب سے ہوا ہے. یہ جتنے بھی واقع ہوئے ہیں سارے کے کچھ نہ کچھ اسباب ہیں, بغیر اسباب کا ایک واقعہ بھی نہیں ہوا ہے. جناب اسپیکر, میں آپ کے سامنے جس طرح کنڈی صاحب نے سوال رکھا ہے, میں بھی سوال رکھ کے جا رہا ہوں کہ ان کو بتائیں کہ آئین کی شکیں ہمیں بتانے سے پہلے یہ ایک آئین کی شک جا کے اپنے سپریم کمانڈر آصف علی زرداری بحیثیت سے صدر پاکستان بیٹھا ہوا ہے, اس کو بتائے کہ بھائی آپ جو ہے نا جدھر بھی جاتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ فوج کے اور آرم فورسز کے سپریم کمانڈر ہیں, اور یہ وزیر اعظم اور یہ پوری کابینہ کو, خواجہ آصف کو, ان سب کو بیٹھائیں اور ترجمان کا جواب دیں. ایک تو افغانستان کے ترجمان کا, اور دوسری بات یہ کہ آئی جی کا منہ بند کر دے, اور تیسری بات کہ یہ حالات ٹھیک کر دے. جو حالات بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے حالات نہیں بنے ہوئے ہیں, نہ ہم نے بنائے ہیں نہ ہمارے یہ بس کے ہیں, یہ جن کے ہیں ان کو پتہ ہے. تو یہ حالات ہمارے ٹھیک کر دے. بہت شکریہ جی. آج تو میجر صاحب بڑی فارم میں تھے ماشاءاللہ. جناب انور زیب خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. قابل احترام اسپیکر صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. لوگوں نے حالات پہ کل بھی بات کی سیوان میں اور آج بھی کی, اور میں اسپیشلی پورے ایوان کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اسپیشلی میٹنگ میں آئی جی اور ڈی آئی جی صاحبان کو بلائے, اور انہوں نے ہمارے جو سوالات تھے ہم نے اپنے سوالات ان کے سامنے رکھ دیے اور ان کو سنا. اسپیکر صاحب, قبائلوں کے لیے اور خیبر پختونخوا کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 40 سالوں سے زیادہ عرصہ ہوا کہ ہمارے اوپر, پورے خیبر پختونخوا کے اوپر اور پھر خاص کر قبائلی علاقہ جات کے اوپر ہمارے اوپر جنگ مسلط کیا گیا تھا. رشین وار میں جب رشین وار ہوا تو وہ لوگ آئی, وہ امریکہ اور ان کے علاقہ کار, اور ادھر انہوں نے مجاہدین کے نام پہ ایک ٹولہ بنایا. یہی پختون تھے کہ انہوں نے مجاہدین بنایا اور رشیا کے خلاف استعمال کیا. جب رشیا
चला गया अफगानिस्तान से, तो जब अमेरिकन वार हुआ अफगानिस्तान में तो वही मुजाहिदीन और वही पुख्तूनों के ऊपर उन्होंने दहशतगर्दी का लेबल लगाया कि ये दहशतगर्द है, और चुन चुन के हर शहर में हर गांव में किसी पठान को नहीं बख्शा। बल्कि मेरा ये भी एक क्वेश्चन है स्पीकर साहब कि सिर्फ मिलिटेंसी में हम मुतासिर नहीं होते हैं, पुख्तून जहां भी होते हैं, ख्वाह वो लाहौर में होते हैं, ख्वाह वो पिंडी में होते हैं, ख्वाह वो कराची में होते हैं, तो उनके ऊपर हर जगह दहशतगर्दी के लेबल लगते हैं। 26 नवंबर को हमारे नेहते वर्कर्स को चुन चुन के डी चौक में मारा जा रहा था, लेकिन आजकल जो हो रहा है क्या इनको पता नहीं है कि ये दहशतगर्द किधर से आ रहे हैं, ये दहशतगर्द कौन संभाल रहे हैं। कल नहीं और परसों बाजोड़ में जो वाकया हुआ स्पीकर साहब, दिन की रोशनी में उन्होंने अपनी चेक पोस्टें खाली करवाई और हमारे चेक पोस्टों के ऊपर वही लोग आ गए और उन्होंने, मेरे पास वीडियो मौजूद है, उन्होंने अमारात इस्लामी का झंडा लहराया और उन्होंने इधर चीखें मारी, अमारात इस्लामी जिंदाबाद। और स्पीकर साहब, ये एक ऐसा इलाका है, ये मेरे हल्के से है, ये इलाका बांडामला से इसका नाम है, PK 20 में आता है। ये कोई बॉर्डर एरिया नहीं है स्पीकर साहब, ये बिल्कुल हमारे हल्के के बीच में है ये एरिया। किस तरह ये लोग आए, आज उन्होंने बताया ना जी साहब ने कि तश्कीलें आते और एक एक तश्कील में 16-16 बंदे होते हैं। 16-16 नहीं, उधर तो 400 बंदे आए हैं, 400 बंदे, और आज तक इस चेक पोस्ट में इनका कब्जा है और वो बेटे हैं, इनको तो वो कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ हमारे लिए तगड़े हैं वो कि जाओ और PTI के कारकुनों को चुन चुन के घरों से निकालो, गलियों से निकालो, उनको निशाना बनाए, उनको हवा से बेजा में रख के, या इनका यही है तरीक़ाकार। इनको सिर्फ ये काम हवाला हुआ है जिसका जिम्मेदारी था। बॉर्डर पे हमारे एयरपोर्ट पे का खर्चा आया पेंसिंग पे, अगर पेंसिंग लगा सारे कबाइल इस पेंसिंग के हक में नहीं थे, क्योंकि हमारे भाई पार भी है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान वाले साइड में भी है। हम चीख रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब कुछ अमन के लिए हम कर रहे हैं। हमने सोचा और जरगा किया, चलो अगर पेंसिंग से हमारे इलाकों में अमन आती है तो कोई बात नहीं, ये पेंसिंग भी लगाए। तो मेरा ये क्वेश्चन है, ये पेंसिंग भी आप लोगों ने लगा लिया और आपने एयरपोर्ट पे खर्चा किया, हमारे तरक्की पे तो 1 रुपया कोई नहीं लगाता है, उधर एयरपोर्ट पे खर्चा किया। इसलिए क्या कि हमारे मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्द, कोई इसी तरह के लोग ना आए। अभी किधर से आते हैं स्पीकर साहब ये दहशतगर्द, कौन इसको फैसिलिटेट करते हैं। और मैं रात को एक वीडियो देख रहा था जो ये कह रहे हैं कि हमने बाड़ लगाया है और पूरे बॉर्डर को हमने जो बंद करवाया है। तो पार्क के लोग आए थे, उन्होंने ट्रक की खड़ी की थे और उनके साथ वो आ रहे थे जो पेंसिंग को काट रहे थे और वो ट्रकों में डाल रहे थे। तो किधर है ये हमारे बॉर्डर के मुहाफिजीन, किधर थे इस टाइम के हमारे वो बाढ़ वो काट रहे थे, वो ट्रकों में ले जा रहे थे अफगानिस्तान। स्पीकर साहब, मुझे तो कोई अंदाजा नहीं है कि हम कब तक ये जनाजे उठाते रहेंगे। हमारे मशरान 2008 से लेकर पहले वाले तो छोड़े, 2008 की बात मैं करता हूं कि हमारे मशरानों को चुन चुन कर उनको टारगेट किया। 2008 में एक धमाका हुआ मेरे हल्के में तहसील इस्लारज़ई में,
جس میں ایک دن میں 18 مشران شہید ہوئی اور تقریباً 80 بندی اس میں زخمی ہوئی. آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ کون آئے تھے اور کس نے کیا. ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, کسی نے ان کا نہیں پوچھا, کوئی انکوائری نہیں بنی, کسی نے کسی کو نہیں بتایا کہ یہ کدھر سے یہ بندہ آیا تھا اور کدھر انہوں نے ایک کارروائی کی. اسپیکر صاحب, میں یہ پورے ایوان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے نظریے, ہمارے پارٹیاں الگ الگ ہے, لیکن ہمارے غم اور خوشی تمام خیبر پختونخوا کا وہ شریک ہے. یہ نظریوں سے نکلے, یہ پارٹیوں سے نکلے, یہ پختونوں کے لیے, یہ خیبر پختونخوا کے لیے, ان کے لیے کچھ کر لے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. جس طرح کنڈی صاحب نے بات کی, ابھی ہم سے لوگ روڈ کا ڈیمانڈ نہیں کرتے, اسکول کا ڈیمانڈ نہیں کرتے. ہم سے لوگ جب ہم حلقوں میں اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ایک ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگ کہ ہم امن چاہتے ہیں. کب ہمارے علاقوں میں امن آئے گا؟ کم ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہوں گے؟ اسپیکر صاحب, کل انہوں نے میرے حلقے میں جو ایریا میں نے بتا دیا, بانڈا, ملاسید, غنڈئی, لوگوں کو انہوں نے لاؤڈ سپیکر پہ اعلانات کی کہ آپ اپنے گھروں کو خالی کروائے, ادھر ہم آپریشن کروانا چاہتے ہیں. ٹارگیٹڈ آپریشن تو 40 سالوں سے جاری ہے, لیکن یہ تو ہمارے ساتھ بات نہیں ہوئی کہ آپ اپنے علاقوں کو خالی کروائے. صبح بھی میرے ساتھ ان گاؤں والوں کا رابطہ ہوا تھا جدھر انہوں نے خندقی کودی ہے یا ادھر سرنگیں بنائی ہے. پار سے جو لوگ آئے ہیں تقریباً 15-20 گھر تھی ادھر. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہا ہے, کائنڈلی آپ یہ 15-20 گھر جو ہے یہ خالی کروائے. وہ تو انہوں نے خالی کروائے ہیں, لیکن اگر اسی طرح ہمارے اور لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ اپنے علاقوں کو چھوڑ دیں, آپ پہ جنسی بدر ہو جائے, تو اسپیکر صاحب نہ ہم تیار ہے اور نہ ہمارے عوام آئی ڈی پیز کے لیے تیار ہے کہ ہم جائیں, کیونکہ ہم نے تو صرف خان صاحب کی حکومت میں یہ 3-3.5 سال کچھ سکھ کا سانس لیا ہے. باقی جب سے خان صاحب کا حکومت گیا ہے تو کبھی دہشت گردی, کبھی ہمارے اوپر اپنے دہشت گرد حملے کرواتے ہیں, کبھی ہم مختلف جیلوں میں ڈالتے ہیں, کبھی ہم سیلوں میں بند کرواتے ہیں. لیکن ان کے لیے ان کے پاس کوئی طریقہ کار, کوئی حکمت عملی نہیں ہے. ہم مزید بالکل چپ نہیں رہ سکتے. اسپیکر صاحب, خواہ جو بھی ہو جائے, ان کا جو بھی مرضی ہے, جو کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کر لے, لیکن ایک عہد ہم کرتے ہیں آج, اور پورے مرکز لا کے پختونوں کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے علاقوں کو کسی طریقے سے نہیں چھوڑیں گے, ہم آئی ڈی پیز نہیں بنیں گے. 8-7 دن پہلے ہمارے ایک پوسٹ تھا ایف سی اور پولیس کا کمبائنڈ, اس پہ حملہ ہوا. وہ حملہ ہمارے علاقائی لوگوں نے پاسپا کر دیا اور ایک بندے کو زندہ پکڑ لیا. 25-30 منٹ کے ٹائم میں وہ بندہ وہ لے گئی, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا, نہ کسی نے ہمیں بریفنگ دی کہ وہ بندہ کدھر سے آیا تھا, یہ کون تھا, کس کے لیے آیا تھا. تیسری چوتھی دن یہ واقعہ ہوا. ابھی میرے حلقے میں میں نے جس ایریا کا ذکر کیا بانڈا ملاسید کے, وہاں ہمارے ایف سی کے چیک پوسٹوں پہ طالبانوں نے اپنے بیرغ لگائے ہیں, ان کا ڈیوٹی لگائی ہے, ادھر وہ لوگ بیٹھے ہیں. تو ہمارے یہ فورسز کا ان کا کیا ڈیوٹی ہے. سر, ہمارے مرجر ہوئی, ہم بڑے خوش تھے کہ ہم 75 سالوں سے ہمارا کوئی حق نہیں دے رہا تھا, ہمیں اپنا حق نہیں مل رہا تھا. لیکن سر 6 سال ہوئے مرجر کے,
ہم نے تو کوئی ترقی نہیں دی کی مرکز اضلاع میں، نہ کوئی سڑک بنا، نہ کوئی کالج بنا، نہ کوئی اسکول بنا. پھر دوبارہ ہمارے اوپر انہوں نے دہشت گردی مسلط کی، اور یہ دہشت گرد جو لاتے ہیں اور جو پالتے ہیں سب لوگوں کو ابھی پتا ہے. وہ دور چلا گیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے اور کون نہیں ہے، کون لاتے ہیں اور کون ان کی فیسیلیٹیٹر ہے. یہ جو میں آج جو بات کرتا ہوں یہ میرے حلقے کے عوام کا نمائندگی ہے، اور میں 4.5 لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہوں. پورے پختونخوا کے عوام اس ایوان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اس ایوان میں ہمارے حقوق کے لیے، ہمارے امن کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم لوگ اور جتنے بھی یہ ہاؤس کے ممبران ہیں، آپ لوگ ذمہ دار ہیں. آج آپ لوگوں سے ہمارے لوگ پوچھتے ہیں لیکن وہ بے بس ہے. لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ کسی کا سفارش قبول نہیں ہوگا، کسی کا پیسے قبول نہیں ہوگا. یہ لوگ آپ لوگوں سے پوچھے گا کہ آپ لوگوں کو ہم نے اختیار دیا تھا، آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا ہے. اسپیکر صاحب، جو ہمارے ساتھ مرجر میں بات ہوئی تھی 3% NFC واٹ کا، ابھی تک 1 روپیہ NFC واٹ کا ہمیں نہیں ملا. ہمارے صوبے کا اپنے جو واجبات ہے مرکز کے اوپر 1600 ارب روپیہ وہ بھی نہیں دیتے ہیں. تو ہمارے صوبہ جو ہے آلریڈی سے وہ وسائل کم مسائل زیادہ، ابھی تقریباً 80 لاکھ قبائل کا بوجھ 20 صوبے کے اوپر پڑا. تو کدھر سے یہ 80 لاکھ قبائلیوں کا یہ بوجھ صوبے سے پورا ہوگا؟ اسپیکر صاحب، ہم اپنے حق بھی مانگتے ہیں اور یہ بات بھی کرتے ہیں. اپنے حلقے کے لوگوں سے اور پورے پٹھانوں سے متوجہ ہوتا ہو کہ نہ ہم نے اپنے گھر بار چھوڑنا ہے، نہ ہم نے IDPs بنانا ہے، نہ ہم نے اس بات پہ کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے. اسپیکر صاحب، بس ایک شعر پہ اجازت لیتا ہو ٹائم دینے کا. بہت شکریہ سر. اور دوسری بات، یہ بڑے بڑے دہشت گرد جو APS کی بات ہو رہا ہے، کدھر چلا گیا وہ احسان اللہ احسان؟ وہ کس کے قبضے میں تھا؟ کس نے ان کو چھڑایا؟ کس نے اس کو بند کروایا تھا؟ اور کس نے وہ بڑے اچھی طریقے سے پار بھیجوایا کہ چلو اپنا کام جاری رکھیں؟ تو یہ ملک اسی طرح اسپیکر صاحب ترقی کرے گا، ہم اسی طرح آگے جائیں گے. بالکل ہم اسی طرح آگے نہیں جا سکتے ہیں. وہی کل مذہب کل پختو کل پشر میں وجنی، کل مذہب کل پختو کل پشر میں وجنی. یہ پختون دیر پہنر میں وجنی، دیر پہنر میں وجنی. دیر مہربانی اسپیکر سے، دیر مانا ٹائم رکھا ہوا. ماشاءاللہ نواب صاحب، آپ نے 3 باتیں کی. ایک یہ وزیر قانون صاحب، آپ یہ نوٹ رکھیں، انور زیب خان نے یہ بات کی کہ ایک تو جو ہماری چیک پوسٹیں تھیں، ہماری پہلا ملٹری فورسز نے وہ خالی کی، وہ طالبان نے آکوپائی کر لی، اور بارڈر لائن پہ نہیں، بارڈر لائن سے کافی اندر. یہ کوشچن مارک ہے. دوسرا، اعلانات ہوئے کہ آپ علاقے کو ویکیٹ کر دیں کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. اب یہ ساری ایسی چیزیں، عوام کے منتخب کردہ لوگ تو یہاں بیٹھے ہیں، یہ جرگہ تو یہاں منعقد ہو رہا ہے. اس ملک کا المیہ یہ رہا ہے کہ ادارے جب فیصلے کرتے ہیں اور وہ عوام کو اور عوامی قیادت کو اپنی رائے میں نہیں لیتے تو اس کے ہمیشہ کے لیے مضر اثرات سامنے آتے ہیں، جو اس ملک کی عوام اور یہ قوم، پاکستانی قوم
بڑے ایک طویل عرصے سے اسے بھگت رہی ہے. اس پہ ہم آپ کے کمنٹ لیں گے آخر میں. ایک تیسری بات آپ نے کی تھی وہ مجھ سے مس اسکپ ہو گئی ہے کہ آپ لوگ ڈسلوکیشن نہیں چاہتے ہیں. اب آپ نہیں چاہتے کہ ہم ڈسلوکیٹ ہوں, ہم وہیں رہیں جہاں ہم صدیوں سے آباد ہیں. ٹھیک ہو گیا. بخیر آپ انہیں بتا دیں, وہ نوٹ کر لے گا مائک سے. ایک تو ہماری ایپسی کی چیک پوسٹیں ہے, ایک تھی ہماری پولیس کی چیک پوسٹیں. تقریباً ہمارے 7 سے 8 تک پولیس چیک پوسٹیں وہ بھی خالی کروائے ہیں. ٹوٹل 15 چیک پوسٹیں, کچھ کمبائنڈ تھے کچھ پولیس کے تھے. 15 چیک پوسٹیں انہوں نے خالی کروائی ہے ڈسٹرکٹ باجوڑ میں سر. ٹھیک ہو گیا. قادری صاحب آپ پہلے بات کریں یا اورنگزیب خان کر لیں پہلے؟ اورنگزیب جیسے مناسب سمجھے. اورنگزیب خان کو کرنے دیں, یہ بھی آج جذبات سے بھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جناب. کل بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل شکریہ جناب اسپیکر. اور ما کوشش تھی نن بز ټول سپیچ پلان آرڈر بندی قوم دا حالات کوم طرف ته روان دي. جناب اسپیکر تاسو ته پته وي چې نن تاسو د پولیس آئی جی پی ایڈیشنل آئی جی او ته څومره ذمہوار خلک دي هغو سره مونن طویل 3 گھنٹے مسلسل میٹنگ وشو. هغه میټینګ کې مو دی نتیجے ته ورسېدو چې موجوده پوزیشن کې د خیبر پختونخوا او بالخصوص د مرج ایریا کې چې کوم صورتحال روان دی نو دا ورځې په ورځې حالات خرابېږي. نو سپیکر صاحب میٹنگ نامو ته دا انفارمیشن ملاو شو چې دا ملک ته ټیکېدو نه دی و د ملک ورځې په ورځې چې کوم دی حالات خرابېږي. نو سپیکر صاحب دې دپاره لکه څرنګه ټولو ممبرانو دا خبره وکړه چې مخکې دور کې به خلکو صرف روڈ غوښته, سکول به غوښته, نور ترقیاتی کارونه به غوښتو. کله نه چې دا 8 فروری الیکشن شوی دی نو خلک مونه صرف یک شی غواړي, امن. سپیکر صاحب نن عوام ته دا سوچ ورغلی دی چې وفاق دومره ظلم شروع کړی دی چې هغه د صوبې ته خپل حق نه ورکوي. و صوبې سره فنډ نشته چې هغه هر ډسټرکټ کې خپل خپل فنډ تقسیم کړي. نو عوام دې د واجې د ترقیاتو منصوبو ذکر نه کوي و بار بار د امن ذکر کوي. و سپیکر صاحب دا حقیقت دی, دا حقیقت دی, دینه څوک انکار نشي کولی. 10 میاشتې وشي چې صوبې کې مناسب د مو حکومت دی. زه به د خپل ډسټرکټ ورکزي خبره درته وکړم لکه څرنګه انورزیب خان خبره وکړه, نورې ممبرانو خبره وکړه. 3 میاشتو کې په ما علاقې کې یو د یو سی چیرمین و عنایت خان نومې وایي شهید کو په سپینه نه ورځې چا ایف آر نه کټولو. دا اوس یوه هفته کېږي جمعیت العلماء اسلام سره تعلق و قاری سراج غام د یو سی چیرمین و هغه هم شهید کو. بیا هغه عوام دومره په تکلیف و چې چا ایف آر نه کټولو نو هغه بیا لاس راواخلي تڼو مخته کېږدي او بیا 2
24 گھنٹوں درود روزوں کے دمو ایف آر نہ کٹی گی. چیئرمین صاحب اسپیکر سے مقصد مدا دے سموہ علاقے تا نشتل ہے خبر کلاو کو دینا نزو سموہ ویری کو مرگ نہ ویری کو خود تب خپل سترگو مار گورے نو ما خیال دے زدی تا خودکشی ہوئے ان سے پیدا سے حالات کے تزے خپل علاقے تا خدمت نشے کولا ہے. نو سپیکر صاحب علاقے کے خلق بنا اندار ڈیمانڈ کئی ستاسو امن راوڑے امن سنگے راشی وہ ٹول ممبرانو دا خبرہ پا دا فلور آف دا ہاؤس بار بار دا خبرہ اوچا تا کہا سا امن سوک کر پئی زوادہ دا قرم خبرہ کم چو میاشتے کی اور لگی دلے دے آور نمڑی کی کاہل سنت طرف ندی دیر شہادت وشو کاہل تشیع دی اغونم دیر شہادت وشو و اغا آسوک نگوڑی تا جوڑا وشی خوکہ کہ دا چی قواتونا شامل دی خبر سر کلاو کو چکا چیر آغا امن راشی ما تا پتہ نشتا بیا دی خلقو چا کمزوری دے چا سر چه اگریمنٹ کردی دی امن نرولی تمرا خلق مشومان یتیمان شو خز کنڈشوے و مرگ شہادت خو سپیکر سے بلا دا خو حق الیار دے خوالتا سکوم خلقو بیزتیانے وشوے زنانے اوچاتے کہ یو بالفریقین دا حالات کن طرف تروان دی دا ملک تو اسی دو ملتے نصد آوائیں سپیکر صاحب مخ کے سی ایم صاحب دا خبر ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی مبا کے پی کی پولیس تا بکتر بد گھڑی ورکو کلا ورکو جی اس وقت قضا دے بند کا فنڈونا نہ کہو ترقیاتی کرونا امن رہا پہ علاقے کے نو ما دا ریکمنڈیشن دے سپیکر صاحب سا عوام پولیس غاڑی سا پولیس تا پاور ورک نشی دا کلیر خبر آورا سا کل عوام غاڑی خدا فن خدا عوام دے کنا عوام روڈ نہ غاڑی بکتر بند گاڑی ورک نشی فیسلٹی ورک نشی پولیس سکوما ڈیوٹی کئی پا پاکستان کی عوام ایک ماتا چی ڈیوٹی نہ کئی ظلیم پولیس تے وہ مقصد دارے سخبہ نے گوتے موک دی گی بدنام پولیس تے وہ حقیقت خوبل سے دی. سپیکر صاحب کل عوام دا خبر غاڑی سا پولیس تا تحفظات ورکشی گاڑی ورکشی وصلہ ورکشی آغا سہولتو دا پکار دی پولیس تا سا پاکستان کی اوی در سرنوی غا پولیس تا پکار دی ورکشی دا حالت ٹک نشو بیا ما تا سپیکر صاحب بیا زب بیا دا اسمبلی تا نرزم استفا بوار کم سپیکر صاحب دا خبر چکمی دی مو عوام طرف نا نوری نشوری دلے ولی سے وہ شربی تو دخپلی ممبرے پورے کلا دا عوام حقی ولی مدے ووٹ را کڑا دے عوام پا مو احساناتی دا 8 فروری الیکشن نو سپیکر صاحب جہاد ہو بیا عوام سنگی قربانی وکا دیکھو خوشاک نو سے عمران خان وزیر اعظم ہو پا پنجاب کے دمو حکومت ہو پا کے پی کے خواہد سے مو حکومت ہے پا وفاق کے دمو حکومت ہو نن پا 47 فورم بنے سا حکومتون راشی بیا با دا ملک دا حالات لی نن اورسیز پاکستانی ہو گرا شرمنا باستر کی نسی اوچتا والا ہے نور ملکونو مخ کے وچا کلا عمران خان وزیر اعظم ہو نمتا اورسیز پاکستانی با فخر کول دا صورتحال دے سپیکر صاحب ما دا نن خود تدادم کام دی پا دی اسمبلی کے ہماری ٹولو ممبرانو تا دا ریکویسٹ ہے عوام پولیس پاور غاڑی نو پکار دے سمو ٹول پیگان دا پیسے دا فنڈ دا عوام دے سپیکر سے عوام کل امن غاڑی امن پتش و خبر و پا تقریرو نہ رسی و نمو دا شوق تے دل تقریرو نہ گئی خود کل دا حالات دا چراغ لو نو بے حسیت ہر پیتا دا پکار دے حالات سنگ حالات دی حالات نظر ہو گری حالات درست کی سپیکر سے اصلی پاورم کے پی کے صوبے کے پاور مسرا دے آپ بلا خبر دے کنڈی سے تقریر خو کو آخری کے علاقے کا گا کا مقصد دارے سے سیاست طرف لاڑو 10 تقریروں مکہ یا پوزیشن 10 تقریروں مت نہیں پکار تو لائن آرڈر سچویشن بنے خبریں کہیں بیا صحیح خبریں ہوگا تعالیٰ کا سنگ کے دلتا منسٹر سے بیولو
میجر سے ستا الطاصف علی زرداری ناستے سپریم پاور دے پریزیڈنٹ تے آیا دے ملک حالات نہ کسی صدقی پکی صوبے سر چروان دی زتا تا کم یکم پر یاد وکم سپیکر صاحب خدای وا خبر ضرور کون غاړم قبیلو سره ډېر کټا ظلم وشو په 2018 کې انضمام وکړو چې کله تا د دوکې انضمام کول د تا حیثیت نه نو تا ولې قبیل دلدل کې خاک کو موږ سپیکر صاحب ډېر ښه نظام و موږ ډېره خوشحاله زندگی وه نن آی جي صاحب څه ویلو چې په ټولو مرچ ایریې کې اورکزۍ پر امن خلک دي نو زه خو پر امن یم خو ما چې څوک پر امن وخت نه پرېږدي د دې به څه علاج وي د دې آخري کې دا علاج دی مخکې ما سپیچ کې دا خبره کړې وه چې کله سرحدو والا امن نشي راوستی دا خلک کونځې نه راځي دهشتګرد چې د ما ښایسته ښایسته ګلونه قتل کوي د ما ښایسته ښایسته عوام قتل کوي بس ټیک دی پرېږدي پولیس ته که ده عوام به انشاءالله تعالی مو پولیس سره شانه بشانه ولاړو نو په انضمام کې دا ظلم وشو چې موږ کوم یو سیسټم را روان و د قبایلو یو نظام را روان و یې ښایسته ښایسته فیصلې به کېدې مشان به پرتو چې کومه خبره به وکړه د سپریم کورټ فیصلې نه اهم فیصله به د ما مشرانو وه اوس هم کېږي تاریخ د دې خبرې ګواه دی نو هغه نظام خراب شو سپیکر صاحب لږ ټایم ځکه غواړم چې دا خبرې داسې دي چې دا کول پکار دي عوام د مو انتظار کوي ښه نه علاوه سپیکر صاحب نه هغه نظام پاتې شو و په این اف سی کې نن د قبایلو دا حالات دي چې این اف سی خو په ځای پرېږده ده چې کوم ریګولر فنډ روانو هم نشته دا د قبایلو علاقې ته انضمام وکړو چې زه به دا علاقې پېښور اسلام آباد سره برابروم سوچ ونه کې موږ سره چې کوم ظلم وشو اوس په خپل انضمام باندې دا خلک ښیمان دي اوس کوشش کوي چې څه وکړو چې د انضمام دوباره مطلب درې ختم کړو چې د قبایلو ته خپل هغه ورکړو قبایل خپلې علاقې ساتلی شي خو مو حکومت یې نشو ساتلی مو ادارې د قبایلو علاقې خلک دا نشو سمبلولی بیا دا ظلم علی کېدو سپیکر صاحب مخکې ډېرې جرګې وشوې پښتنو غاټې غاټې جرګې وکړې په دې پېښور کې مو بیا دا فیصله وکړه په دې اسمبلي کې چې یار مو به د ایکس فاټا مرچ ایریا سولوشن راوباسو خو ما ته نظر نه ښکاري نو مو دا ریکویسټ دی ټولو ادارو ته خپل حکومت ته وفاقي حکومت شته نه ټوله غلامي دی چې که چېرې د وفاق خو دا کلیر میسج دی چې خپلې 1600 ارب روپۍ چې کوم ډي هلته پرتې دي نه راکوي دې مقصد دا شو چې صوبه بند شي نو که دا حالات وي سپیکر صاحب نن نوي سبا وي دا صوبه مونه بندېږي نو دې دپاره بیا یو نیکسټ داسې ولې عمل پکار دی چې کم سے کم عوام ته خو د اسمبلي نه داسې میسج پکار دی که نه چې دا ظلم شروع دی الان کې موږ ته خپل حق نه راکوي چې دې حق دپاره څه بندوبست دی نو 4 کروڑ پښتونخوا دی نو دا خو د 4 کروڑ عوام پیسې دي چې کله هلته نه ظلم کېږي بیا به موږ خاموش ناستو نو سپیکر صاحب دا ټولې خبرې توجه خبرې دي عوام زه به دا درته ویم چې موږ دلته اوس پورې ما ته څومره تقریرونه سپیچونه کړي دي ما فنډ نه دی غوښتی فنډکونه نه راوړو په ما علاقې کې سپیکر صاحب 2 هسپتالونه دي میشتو ملي هسپتال مرف سره دی غلجو هسپتال مرف سره بند شو 3 څلور میاشتې کېږي چې خلکو ته تنخواهانې نه دي میلاو ولې مرف خو یو ټیکهداري دی کله به چېرته پروجیکټ کوي اوس افغانستان ته لاړ ولته هسپتالونه بند دي دوایانې نشته بل څه نشته نو موږ دلته مقصد دی بې حیثیت ایم پی ای یو خو ما دا ریکویسټ دی دې ممکنه دا فایده خلم چې هغه هسپتالونه هیلث سروس ته والا شي او ریګولر شي او زه د خپل اخري کې خپل سپیچ ختموم خو د کومې لین آرډر سچویشن باندې خبرې وشوې په دې غور پکار دی سپیکر صاحب ډېره مننه بہت شکریہ قادری صاحب ایک قرارداد لے لیں عبدالسلام خان کی گزشتہ 2 دن سے پینڈنگ آ رہی ہے جی محمد عبدالسلام صاحب آپ رولز تو ریلیکس کرا لیں Please suspend Rule 124 under Rules 240 and allow me to move a resolution, sir. The motion before the House is that the Rule 124 may be suspended under Rule 240 and allow the Honourable Member to move the resolution.
Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it. The rule is suspended. Mr. Muhammad Abdul Salam MPA to please move his resolution in the House. Mr. Abdul Salam MPA. Thank you, Mr. Speaker Sahab. Mr. Speaker Sahab, یہ قرارداد جوائنٹ ریزولوشن ہے, مذمتی قرارداد ہے. اس میں اپوزیشن کے رکن جلال خان کی بھی سائن ہے, آفتاب عالم صاحب کے, اکبر ایوب بھائی کے. یہ جناب اسپیکر صاحب پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق پاکستان کے ہر شہری کے لیے ملک میں ایک عدالتی نظام انصاف موجود ہے جو لوکل سطح پر مجسٹریٹ, سول جج کی عدالت سے شروع ہو کر سپریم کورٹ پر ختم ہو جاتا ہے. شفاف ٹرائل ہر پاکستانی شہری کا بنیادی اور آئینی حق ہے. اب اس ملک کے خداداد میں پاکستان کے عام شہریوں کو ملٹری کورٹس کے تھرو سزائیں دی جا چکی ہیں. ملٹری کورٹس میں عام محب وطن شہری اور سیاسی ورکروں پر مقدمات چلا کر سزائیں سنانا نہ صرف انصاف کا قتل ہے بلکہ ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرنا ہے. جناب اسپیکر صاحب, یہ ایوان ملٹری کورٹس کی جانبدارانہ اور غیر منصفانہ فیصلوں کی پرزور مذمت کرتا ہے. ملٹری کورٹس کے غیر آئینی اور جانبدارانہ فیصلوں کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی شدید سبکی ہو رہی ہے اور یہ غیر قانونی اقدام انسانی حقوق کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے. اس لیے یہ ایوان صوبائی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ وفاق کی حکومت سے اس امر کی سفارش کرے کہ ملٹری کورٹس غیر آئینی اور غیر جانبدارانہ فیصلوں کو واپس لے اور 9 مئی کے واقعات کی اعلیٰ سطح پر عدالتی تحقیقات کرائے تاکہ اصل کرداروں کو بے نقاب کیا جا سکے. تھینک یو مسٹر اسپیکر. Is it the desire of the House that the resolution moved by the honourable member may be passed? Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it. The resolution is passed unanimously. آج جناب وزیر محترم جناب محمد عدنان قادری صاحب. جناب اسپیکر, بہت شکریہ آپ کا. بہت ساری باتیں اس موضوع پر ہو چکی. قبائل کے نمائندے کے حیثیت سے عرض کروں گا کہ ہمارے ہر گھر دہشت گردی کے شکار ہوئے. میں اگر اپنی کہانی بیان کر دوں وہ بھی دردناک ہے. میرے بڑے بھائی کی شہادت ہوئی, میرے چچا کی ہوئی, میرے والد گرامی کے چچا تھے ان کی شہادتیں ہوئی. ہمارے دربار شریف پر میزائل حملہ کر دیا گیا, اس کے بعد قبروں پر بم رکھ دیے گئے. ان سارے حالات سے ہم گزر چکے ہیں, لیکن کچھ عرصہ ہم پرامن رہے ہیں اور اب ایک دفعہ پھر وہی حالات کا ریپلے جاری ہے اور دوبارہ ٹارگٹ کلنگ سے آغاز ہو چکا ہے. اس میں ہمارے تحصیل کے, ہمارے پریس کلب کے صدر صاحب شہید ہو گئے, ہمارے پولیس کے نوجوان شہید ہو گئے. اور میں انور زیب خان کی بات کو سیکنڈ کروں گا. جس طرح انہوں نے فرمایا کہ چیک پوسٹ ختم کر دیے جا رہے ہیں, یہ ایک بڑا المیہ ہے. ہم نے ابھی آئی جی صاحب کی خدمت میں بھی یہی گزارش کی کہ یہ تو آپ کھلے عام دعوت دے رہے ہیں, اور ہمارے علاقے میں ایک تحصیل ہے میرے حلقے میں ملاگوری, وہاں پر دہشت گردی کے تمام لہر میں کوئی واقعہ آج تک نہیں ہو سکا. اور اس میں جب دہشت گردی کے فروغ کے لیے چیک پوسٹ ختم کر دیے گئے, اس کے بعد ان کے تھانے پر حملہ ہوا اور ایک پولیس اہلکار شہید ہوا. خدارا یہ جہاں پولیس بھی بے بس نظر آ رہی ہے, اگر ہمارے ادارے اس پر توجہ دے اور یہ کس بنیاد پر ختم کیے جا رہے ہیں, یہ سوال ہمارے قبائل کے ہر نمائندے کی ہے. اور میں ہر فریق جو خون بہاتا ہے یا بہانے کی کوشش کرتا ہے, میں دین کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ایک بات عرض کر دوں. میں نے اللہ کے محبوب کے احادیث پڑھے, میں نے اللہ کے محبوب کے احادیث کی جہاں
مطالعہ کیا تو یہ تو بہت واضح ہے، اگر کوئی دین کا نام لے رہا ہے یا کسی دوسرے زاویے سے ڈالری جنگ مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خدا را ان حدیث کو پڑھ لے۔ اللہ کے محبوب نے تو کھلے عام فرمایا، جنگ کے دوران غزوات ہوئے، اللہ کے محبوب جنگوں میں شریک ہوئے اور وہاں پر اطلاع پہنچی کہ یا رسول اللہ کسی نے کفار کے بچوں اور عورتوں کو شہید کیا۔ اللہ کے محبوب نے جنگ کے دوران یہ کلیہ جاری کر دیا، فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، اللہ کے محبوب نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اور پھر کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافروں کے بچے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا تم میں سے بہتر صحابی نکلا ہے، کیا وہ کافر کا بچہ نہیں تھا؟ یہی تعلیمات نبوی ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے یہاں تک کہ فرمایا کہ کسی نے کافر ہو اور عام شہری ہو اس کا قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور پھر یہاں تک فرمایا کافر ہو اور عام شہری ہو، کفار اگر کفر کا فتویٰ بھی لگا دے پھر بھی ان کا قتل جائز نہیں ہے جب عام شہری ہو۔ اسامہ ابن زید جرنیل تھے، اللہ کے محبوب نے ان کو روانہ کرتے ہوئے نصیحتیں فرمائی تھی کہ اسامہ سرسبز درخت کو نہ کاٹنا، وہاں پر کلیساؤں میں بیٹھنے والے راہبوں کو کچھ نہ کہنا، اور یہاں تک فرمایا پھر یہاں تک فرمایا کہ اگر کافر ہو اور عام شہری ہو کسی نے اس کی حق تلفی کی، قیامت کے دن میں اس کافر کی طرف سے وکیل بنوں گا۔ یہ اسلام اور دین کے تعلیمات ہے۔ خدا را جو لوگ ڈالروں کے لیے خون بہا رہے ہیں یا دین کا نام استعمال کر رہا ہے، دونوں سے گزارش ہے اللہ کے محبوب کے ان حدیث کا واسطہ دے رہے ہیں۔ ہم قبائل، ہم لوگ جھولی پلا رہے ہیں، خدا را ہم بے گھر بھی ہو چکے، ہم شہید بھی ہو چکے ہیں، ہمارے ہر گھر میں یتیم بھی پیدا ہو چکے، مزید سکت نہیں ہے، مزید طاقت نہیں رہی، مزید ہمارے ہاں حوصلہ نہیں بچا کہ کسی قسم کی دہشت گردی کو برداشت کر سکے۔ میں انہی گزارشات پہ اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ یہی ہمارے ہر قبائل کا مطالبہ ہے کہ ہمارے جن کے پاس باڑ لگائے گئے، میں شنواری قبیلے سے ہوں اور ہمارے بارڈر کے اس پار بھی شنواری قبیلہ آباد ہے، ہمارے درمیان رشتہ داریاں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود قبائل نے آمادہ ہوئے کہ امن ہو تو خیر باڑ بھی لگا دی جائے، لیکن اس کے باوجود باڑ لگایا گیا، اس کے بعد بھی دہشت گرد کیسے پہنچے ہمارے علاقوں میں؟ یہ سوالات یہ میرے نہیں ہے، یہ پبلک کے ہے، یہ عام عوام کے ہے۔ خدا را اس کھیل کو ختم کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ The sitting is adjourned till 2 p.m. Wednesday, 1st January 2025.